ثلاث، 3 دفعہ ایک مجلس میں یا ایک طہر میں طلاق دینا یہ جائز ہے یا جائز نہیں ہے؟ اور اگر جائز ہے تو کیا یہ طلاق صحیح ہے یا صحیح نہیں ہے؟ تو یہ طلاق بالکل بدعت ہے، سب اہل اسلام کے نزدیک یہ بدعت ہے اور یہ حرام ہے، یہ قرآن کے خلاف ہے اور سنت کے خلاف ہے، ٹھیک ہے نا؟ اور تعجب کی بات ہے کہ یہ لوگ خود کہتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، بدعت ہے یعنی رسول اللہ کا فرمان نہیں ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں، یہ خود مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے، اور یہ خود بھی مانتے ہیں کہ اس بدعت کو انٹروڈیوس کرنے والا عمر بن الخطاب ہے، یہ بھی مانتے ہیں، اور یہ بھی کہتا ہے کہ یہ طلاق سنت نہیں ہے، قرآن والی طلاق نہیں ہے، یہ بھی مانتے ہیں یہ لوگ، ٹھیک ہے نا؟ اس کے باوجود زندگی خواتین کے اور فیملیز کے، خاندانوں کے حیاتوں کو انہوں نے ان کی زندگیوں کو تباہ کیا ہوا اسی طلاق کی، کسی نے 3 دفعہ کہہ دیا وہ ہمیشہ کے لیے حرام ہو گیا، اب حلالے کی ضرورت ہے، ٹھیک ہے نا؟ اب حلالیوں مولیوں کے لیے بہت اچھا کاروبار بن گیا کہ وہ ہر خوبصورت اور لڑکی سے حلالہ کر سکتے ہیں۔ دیکھیں قرآن کے خلاف ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، الطلاق مرتان فامساک بمعروف او تسریح باحسان۔ اللہ تعالیٰ سورہ مبارکہ بقرہ میں فرماتا ہے کہ طلاق 2 دفعہ اس میں امساک ہوتا ہے، طلاق مرتان 2 دفعہ طلاق دیں گے نا، ایک دفعہ طلاق دیں گے اس کے بعد عدہ ہوگا، دوسری طلاق دیں گے اس کے بعد عدہ ہوگا، پھر طلاق دیں گے اس کے بعد تسریح بالاحسان ہے، اس کے بعد عورت چلی جائے گی، اس کے بعد آپ نکاح کر کسی اور دوسرے عورت سے نکاح، کسی دوسرے مرد سے نکاح کرے گی تو پھر اپنے پہلے شوہر کے لیے جائز ہے۔ یہ کتاب مرقات المفاتیح فی شرح مشکات المصابیح جلد نمبر 6 ملاحظہ کریں، یہاں پر صفحہ نمبر 398 میں کہتے ہیں، ملا علی قاری حنفی بھی ہیں، شیعہ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ الطلاق مرتان وإلى قوله تعالى ولا تتخذوا آيات الله هزوا، أي التطليق الشرعي تطليقة بعد تقليدة على التفريق، جو شرعی طلاق ہے وہ ایک دفعہ نہیں ہو سکتی، ان کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے، وہ فاصلہ بھی عدہ ہوتا ہے، ایک دفعہ طلاق دیں گے مدت گزر جائے گی، عدہ گزر جائے گا، پھر دوسرا طلاق دیں گے، دون الجمع والارسال، ایک دفعہ جمع، ایک دفعہ تینوں طلاق ایک دفعہ نہیں دے سکتے، یا 2 طلاق ایک دفعہ نہیں دے سکتے، دفعۃ واحدہ ایک دفعہ۔ ولم يرد بالمرتين التثنیہ، اللہ نے جو فرمایا طلاق مرتان، طلاق دفعہ کیا جاتا ہے، مرہ کیا جاتا ہے، اس سے مراد یہ 2 نہیں ہے کہ طلاق 2 دفعہ ایک ہی دفعہ دے دو، ٹھیک ہے نا؟ اس سے مراد یہ نہیں ہے۔ اچھا، یہ قرآن مجید میں، اب سنت میں ملاحظہ کریں، یہ کتاب الآثار ہے، ابو یوسف ابو حنیفہ کا جو شاگرد ہے، مولوی صاحب حنفی ہے خود، یہاں پر ابو یوسف اپنے استاد ابو حنیفہ سے روایت کرتے ہیں، اور یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم، کہ ابو حنیفہ صاحب نے حماد سے، ابراہیم سے، ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے روایت کیا، طلاق السنہ، کہ جو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طلاق ہے وہ کیا ہے؟ ان یطلق الرجل امرأته واحدة حين تطهر من حیضتها من غیر ان یجامعها، کہ عورت جب حیض سے پاک ہو جائے اور اس میں مجامعت نہیں کیا گیا، سیکس نہیں کیا گیا، اس میں مرد اپنی بیوی کو طلاق دے دے، وهو يملك الرجعة حتى تنقضي العدة، اور وہ طلاق دینے کے بعد اس کو حق ہے کہ جب چاہے وہ رجوع کرے، جب تک کہ عدہ ختم نہیں ہوتا اس کو رجوع کا حق ہے۔ فَإِذَا انْقَضَتْ فَهُوَ الْخَاطِبُ مِنَ الْخُطَّابِ، جب عدہ ختم ہو جائے پھر بھی شادی کر سکتا ہے، لیکن پھر دوبارہ سے نکاح کرنا ہوگا، ٹھیک ہے نا؟ فَإِنْ أَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حَيْضَتِهَا الثَّانِيَةِ، اگر 3 دفعہ طلاق دینے کا اس کا شوق ہے تو دوسرے حیض سے جب ختم ہو جائے تو اس وقت اس کو طلاق دینا ہوگا، ثم يطلقها، پھر طلاق دے گا، حين تطهر من حيضتها الثالثة، اور پھر تیسری دفعہ حیض سے جب وہ نکل جائے گی پھر تیسری دفعہ اس وقت طلاق دیا جائے گا، ٹھیک ہے نا؟ تو ہر طلاق کے درمیان اس نے کیا کہا؟ یہ طلاق سنت ہے کہ اس کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ اس کے درمیان عدہ ہونا چاہیے۔ یہ طلاق کس کی سنت ہے؟ لازمی بات ہے، عبداللہ ابن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بات کر رہے ہیں۔ تو طلاق سنت قرآن کی روح سے اور حدیث کی روح سے ثابت۔ اب طلاق جو یہ جس طلاق کو یہ صحیح سمجھتے ہیں طلاق بدعت، یہ خود کہتے ہیں یہ طلاق بدعت ہے۔ یہ تحفۃ الفقہاء لعلی الدین سمرقندی جزء اول، یہاں پہ یہ ڈسکنیکٹ ہے، یہاں ہے بھائی، ڈسکنیکٹ ہو گئے بھائی ابھی سے، یہ ملاحظہ کریں، یہ صفحہ نمبر 171۔ طلاق 2 قسم ہے، طلاق سنہ و طلاق بدعہ، ایک سنت والی طلاق ہے، ایک بدعت والی طلاق ہے۔ طلاق البدعہ فی العدد فان یطلقها ثلاثا بکلمۃ واحدہ، طلاق بدعت یہ ہے کہ ٹائمر روک لیں، مجھے لگ رہا ہے آگے بھائی آگے شیخ صاحب آگے۔ طلاق سنہ بدعت یہ ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دے دے، ایک ہی دفعہ طلاق دے دے، ایک ہی جملے میں سب 3 طلاقیں اکٹھے دیا جائے، ٹھیک ہے نا؟
اور یہ بدائع الصنائع ہے فی ترتیب الشرائع، یہ بھی کاسانی حنفی کی کتاب ہے، متوفہ سنہ 578 جلد نمبر 4۔ وہ بھی طلاق کے متعلق کہتے ہیں کہ طلاق دو قسمیں کے ہیں، طلاق بدعت۔ طلاق بدعت کون سی ہے؟ طلاق بدعت یہ ہے ایقاع الثلاث او اثنتین فی طہر واحد لا جماع فی، کہتے ہیں طلاق بدعت یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں 2 دفعہ یا 3 دفعہ طلاق دے دو، ایک مجلس کی بات میں ایک ہی طہر میں 2 یا 3 طلاق دے دو، سواء كان على الجمع بان اوقع الثلاث جملة واحدة او على التفاريق واحدا بعد واحد، یہ 3 دفعہ طلاق دینا، چاہے ایک ہی دفعہ طلاق دے دو، ایک ہی جملے میں کہہ دو طلاق طلاق طلاق، یا مثلا ایک ہی کچھ لمحوں کے بعد کچھ دنوں کے بعد ایک ہی طہر میں طلاق دے دو، بعد ان كان الكل في طهر واحد وهذا قول اصحابنا، اس کے بعد کہ ایک ہی طہر میں اگر ہوں، ایک ہی طہر میں اگر ہوں 3 دفعہ طلاق دینا تو یہ طلاق بدعت ہے، اور یہ سب کا اجماع، ہم سب علماء کا اجماع یہی ہے۔ تو اجماع کی روح سے کیا ثابت ہو گیا میرے محترم ناظرین کہ طلاق جمع طلاق ثلاث یہ خود یہ مانتے ہیں کہ اجماع کے ساتھ یہ بدعت ہے، اور یہ مانتے ہیں کہ طلاق قرآن کی روح سے سنت کے روح سے یہی ہے کہ تفریق ہو، اس میں جمع نہ ہو، ٹھیک ہے نا؟ اچھا، اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے، اب دیکھو قرآن کی روح سے سنت کی روح سے تو ہم نے ثابت کر دیا، اب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کی روح سے دیکھ لو مسلمانوں کہ طلاق ثلاث فی مجلس واحد یہ کفر ہے، اور یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے۔ طلاق ثلاث ایک مجلس میں ایک عورت کو طلاق دینا یہ کفر باللہ ہے، ملاحظہ کریں، انہوں نے خود صحیح سند کے ساتھ روایت کیا، مزے کی بات ہے، سنن النسائی، ٹھیک ہے نا، دار الفکر میں 2005 میں چھپی ہے، یہ ملاحظہ کریں، صفحہ نمبر 818 حدیث نمبر 3398، محمود ابن لبید نے روایت کیا، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی کہ عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا، 3 دفعہ ایک ہی مجلس میں طلاق دیا، فقام غضبانا ثم قال، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو غصہ آیا، غضب آیا، کھڑے ہو گئے، قال ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، کتاب اللہ کے ساتھ لہو لعب کیا جا رہا ہے، کتاب اللہ کے ساتھ مذاق کیا جا رہا ہے، اور میں بھی زندہ ہوں۔ ملاحظہ کریں کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں اکٹھے دی، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا یہ تلاعب ہے کتاب اللہ کے ساتھ، قرآن کی مجید کے ساتھ کھیل ہے، اور بھائی قرآن مجید کے ساتھ کوئی کھیل ہے، آپ دیکھو کوئی قرآن مجید کو کھیل بنا دے، یہ اسلام ہے یا کفر ارتداد ہے؟ اس سے بڑھ کر کوئی ارتداد ہے بھائی؟ یعنی اسی لیے کہ کفر ہے۔ حتی قام رجل وقال یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ الا اقتلہ، یہاں تک کہ ایک صحابہ کھڑے ہو گئے کہ میں اس کو کیا قتل نہ کروں یا رسول اللہ، قتل نہ کروں؟ تو پتہ چلا کہ یہ اس چیز کو جو یہ خود کہتے ہیں کفر ہے بھائی، خود کہتے ہیں بدعت ہے، خود نے روایت کی ہے کہ تلاعب کتاب اللہ کے ساتھ تلاعب ہے، اسی کو یہ صحیح سمجھتے ہیں، اسی کو شریعت سمجھتے ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ، مزے کی بات ہے۔ یہ کتاب سبل السلام فی شرح بلوغ المرام حافظ ابن حجر کی، یہ جلد نمبر ہے 3، اس میں انہوں نے صفحہ نمبر 1009 میں اسی حدیث کو روایت کیا، ورواتہ موثقون، اس کے سب روایت ثقہ ہیں۔ اس کے بعد کہتے ہیں الحدیث دلیل علی ان جمع 3 تطلیقات بدعہ، کہتے ہیں یہ حدیث واضح دلیل ہے کہ 3 طلاق کو ایک جگہ جمع کرنا یہ بدعت ہے، یہ اللہ کی شریعت نہیں ہے، بدعت ہے، یعنی پیغمبر کی سنت نہیں ہے، شیطان کی سنت ہے، شیطان ابلیس کی شریعت ہے، پیغمبر کی شریعت نہیں ہے۔ اچھا، یہ سند جو میں نے پیش کی ہے محمود ابن لبید والی، یہ مسلم کی سند ہے۔ اچھا، اگر کوئی چاہے تو میں اس مسلم سے بھی دکھا دیتا ہوں۔ اچھا، تو یہ پتہ یہ چلا قرآن کی طلاق اور ہے، سنت کی طلاق اور ہے۔ جناب عمریہ خود کہتے ہیں کہ یہ طلاق بدعت ہے، ٹھیک ہے نا، اور خود ہی کہتے ہیں کہ یہ طلاق کفر باللہ ہے، قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، گیم ہے۔ تو یہ آیا کہاں سے؟ اس کو کس نے لائے؟ شریعت میں کس نے داخل کی؟ انہوں نے خود روایت کی، عمر نے داخل کیا۔ انہوں نے خود روایت کی کہ عمر کا یہ ماجرا، عمر کا فتویٰ ہے، نب کے پیغمبر کا۔ ملاحظہ کریں کتاب کون سی؟ صحیح مسلم ہے۔ اچھی طرح سے میرے نقاط پہ غور کرو، میرے بہنوں، میرے خواتین جن کے حیات تباہ ہو چکی ہے اسی فتوے، عمر کے فتوے کی وجہ سے، قرآن کی مخالفت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، شریعت کی مخالفت، اور اس یعنی کہ اپنے سے دین میں چیزیں داخل کرنا۔ ملاحظہ کرو، یہ کتاب صحیح مسلم، چاپ دار الفکر، 2003 میں چھپی ہے، باب الطلاق الثلاث، عبداللہ ابن عباس، یہ شیعوں کی کتاب ہے صحیح مسلم۔ کس کی کتاب ہے؟ ان کی کتاب ہے نا۔ کان الطلاق علی عہد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ، میرے لگتا ہے کہ یہ بھاگ گئے بھائی ابھی سے، یہ چیک کر لیں ان کا نیٹ۔ یہ میں نے ان کو کہا تھا کہ بھائی انٹرنیٹ صحیح لے کے آنا،
كان الطلاق على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق الثالث واحدة. طلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں اور عمر کی خلافت کے پہلے 2 سال میں طلاق الثالث ثلاث واحدہ، کوئی 3 طلاقیں بھی دیتا تھا تو وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. تم 10 دفعہ کہہ دو طلاق طلاق طلاق، وہ ایک ہی گنتی ہوتی تھی. فقال عمر بن الخطاب، عمر بن الخطاب نے کہا ان الناس قد استعجلوا في امر قد كانت لهم فيه اناہ، کہتے ہیں لوگوں کو بہت جلدی ہو گئی ہے ایک ایسی چیز جس میں شریعت نے ان کو سہولت دیا، بھائی اس میں اس کو مہلت دی ہے، لیکن یہ لوگ جلدی کرتے ہیں. ٹھیک ہے نا، جلدی کرتے ہیں. فلو امضیناہ علیہم، ہم اس کو کیا کرتے ہیں، اسی کو نافذ کر دیتے ہیں. 3 ہی طلاق، حالانکہ خود کہتا ہے بھائی حدیث کیا ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے خلافت کے 2 سال میں کیا تھے، 3 طلاق ایک ہی طلاق گنی جاتی تھی. کوئی 3 طلاق بھی دیتا تھا تو وہ ایک ہی طلاق حساب ہوتا تھا، جیسے شیعوں کا عقیدہ ہے، جیسے اسلام کا عقیدہ ہے، جیسے قرآن کا عقیدہ. عمر نے کیا کہا، عمر نے کہا کہ اس کو چینج کرتے ہیں، لوگوں کو جلدی ہو گئی ہے. تو فامضاہ علیہم، اس نے چینج کر دی، بھائی شریعت چینج کر دی ہے. ہاں جی، اور شریعت چینج کر دی ہے، ملاحظہ کریں. اور پھر اس نے خود کیا کہا، پھر خود اس نے کہا کہ یہ قرآن کے خلاف ہے. عمر خود نے یہی کام کر کے، پہلے تو اس نے کہا نا کہ پیغمبر کے زمانے میں اجماع سب کا یہی ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی ہیں. ابو بکر کے زمانے میں، خود عمر کے زمانے میں اس نے خود کہا کہ شریعت میں یہ کیا ہے، شریعت میں یہ لوگوں کے لیے مہلت ہے کہ 3 طلاقیں ایک دفعہ نہیں کیا جاتا، اس کو چینج کرتے ہیں. پھر اس نے چینج کر دیا جی. پھر اس نے خود اعتراف کیا کہ قرآن کے بھی خلاف ہے. کتاب السنن لسعید ابن منصور، تحقیق شیخ عبد الرحمن الاعظمی 1982 میں چھپی. یہاں ملاحظہ کر، یہاں پہ روایت ہے، صفحہ نمبر ہے 301، حدیث نمبر ہے 1068. یہاں پہ روایت کرتے ہیں کہ ایک شخص آیا، اس نے ایک ہی کلام میں 3 دفعہ طلاقیں دی، ایک کلام میں 3 طلاقیں دی. عمر نے کہا لو حملناہم علی کتاب اللہ، عمر نے کہا کہ چلے قرآن پہ عمل کرتے ہیں اس مسئلے پہ. پھر اس نے کہا لا، نہیں قرآن پہ عمل نہیں کرتے، بل نلزمہم علی ما الزموا انفسہم، نہیں ان پہ انہوں نے خود 3 طلاقیں دیا نا، تو 3 طلاقیں ان پہ واجب ہوتے. خود اس نے اعتراف کر دی کہ اس کا حکم سنت کے بھی خلاف ہے، قرآن کے بھی خلاف ہے. جی بسم اللہ. حافظ ابرار صاحب، آپ ہینگ چلے گئے. حافظ مفتی ابرار صاحب، مفتی ابرار ہے نہیں بھائی، ان کے بڑے بڑے مناظر نہیں کر سکتے. یہ کیا چیز ہے بھائی، یہ انہوں نے آج تو یہ گیم کھیلنا ہی تھا نا. ابرار صاحب کا نیٹ میرا خیال ہے پھر وہ ایرر کر کے یہ انہوں نے، یہ تو بھائی ان پہ جو سائقہ گرا ہے نا، بجلی جو اس پہ، میں نے کیا کہا تھا آج، میں نے کہا آج قصائی کی دکان کھولتے ہیں. میں نے کہا تھا آج یہاں پہ میں بچر بنتا ہوں. بچر بولتے ہیں قصائی کو، قربانی بکری کی قربانی. یہ بھاگ گیا بھائی، جو اس نے میری دیکھا کہ آج اللہ ایک قربانی کرنے لگا، بھاگ گیا بھائی. ٹھیک ہے نا. ابرار صاحب میرا خیال ہے کوشش تو کر رہے ہیں اپنے نیٹ کو ریوائیو کرنے کی، 2-3 دفعہ واپس آئے ہیں، پھر میرا خیال ہے ان کا نیٹ ڈسکنیکٹ ہو گیا. وہ تو ان کا تو چلتا ہی رہتا ہے، یہ پہلے بھی یہی کرتے تھے نا، پہلے بھی. ان کو میں نے اسپیشل پیغام بھی دیا. میں دیکھتا ہوں آپریٹر کہاں گئے، آپریٹر ایکس کو لے کے آتا ہوں یہاں پہ. وہ کہہ رہے ہیں کہ ان کا واٹس ایپ بھی بن جا رہا ہے، یعنی کہ واٹس ایپ بھی وہاں پہ بھی بات نہیں جا رہی. اچھا اللہ، یہ سب کوشش کرتے ہیں جب تک وہ آپریٹر بھائی آپ بات کریں. السلام علیکم. السلام علیکم. کیا ہوا بھائی، ابرار صاحب کے ساتھ ہم نے اتمام حجت نہیں کیا تھا کہ یہ گیم نہیں کھیلنا بھائی، آپ نے صحیح انٹرنیٹ لینا. بھی ان کے پاس کوئی ٹیکنیکل پرابلم ہو، کیونکہ ان کا واٹس ایپ بھی بند آ رہا ہے نا. لیٹ سی، وہ آ جائیں گے ہوپ فلی تھوڑی دیر میں. واٹس ایپ بھی ان کا آف ہے نا. انہوں نے انتظام کیا تھا بھرپور، لیپ ٹاپ بھی سامنے رکھا ہوا 4 مہینے سے انتظام کر رہے ہیں. 4 مہینے بہت ہوتے ہیں، کب سے چل رہا ہے. چلیں اچھا آپ ان کی طرفداری کر رہے ہیں، جانبداری کر رہے ہیں. مجھے پتہ تھا، شروع سے پتہ تھا کہ ہمارے آپریٹر صاحب یہ جماعت عمریہ کے آدمی ہے. کیا خیال، جانبداری ان کی کر رہے ہیں. جانبدار تو ایسے ہیں، یہ تو بالکل جانبداری ان کی کرتے ہیں. اچھا اللہ یہ سب ایک سوال مجھے ایک بندے نے کہا تھا آپ سے پوچھنے کے لیے، جب تک اگر یہ واپس آتے ہیں تو کیا میں آپ سے سوال پوچھ لوں؟ بسم اللہ بسم اللہ. وہ ایک خاتون نے مجھے ایک سوال بھیجا تھا کہ یہ جو کنورٹڈ ہو جاتے ہیں شیعہ، مطلب جو بھی کنورٹڈ شیعہ ہیں وہ فیمیل ہیں، کسی فیملی سے بلانگ کرتی ہیں، بٹ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ شیعوں میں نا بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے ان شیعہ سے شادی کرنے کو جو کہ کنورٹڈ ہوتی ہیں.
اور اگر ان کی شادی ہو بھی جائے نا شیعوں میں تو بھی بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ ان کو وہاں پہ رکھا جائے، یعنی کہ ان کی فیملی کے معاملات بڑے خراب ہو جاتے ہیں. جس بھی فیملی میں ان کی شادی ہوتی ہے نا بالخصوص، تو ان کو بڑا ڈسکریج کیا جاتا ہے کہ یہ بونڈ شیعہ نہیں ہے اور یہ کنورٹڈ ہے. تو وہ زیادہ زیادہ اس چیز کو پسند کرتے ہیں کہ جو بونڈ شیعہ ہیں ان میں شادی کرے. تو وہ انہوں نے مجھے کہا تھا کہ میں آپ سے یہ سوال کروں کہ اس معاملے میں تھوڑی سی ذرا آپ جو ہے نا کوئی رہنمائی کریں اور لوگوں کو بتائیں. تو اس سے پاکستانی بہت شیعہ ساری تو یہ دیکھیں یہ کلچر ہے نا، یہ تو یہ کوئی ایک خاتون جو اپنے پورے خاندان کی مخالفت کر کے اہل بیت علیہ السلام کی محبت میں شیعہ ہو جاتا ہے. دیکھیں ایمان، میں نے ہمیشہ یہ کہا ہے نا، پاکستان میں نسل پرستی تو بہت زیادہ ہے. پاکستان میں جو دیکھیں وہ پٹھان پنجابی سے شادی نہیں کرتے، پنجابی جو ہے سندھی سے شادی نہیں، یہ تو سید غیر سید، یہ تو ہر طرح کی جہالت پاکستان تو بھر کے پڑی ہوئی ہے نا. اس کا شریعت سے تو کوئی تعلق ہے نہیں. ایک خاتون جب پورے اپنے خاندان کی مخالفت کر کے اور اپنی زندگی کو اپنے ہتھیلی پہ رکھ کے، یعنی واقعاً خطرے مول کے، ایمان کے خاطر، اسلام کے خاطر، اہل بیت علیہ السلام کے خاطر وہ اپنے مذہب چینج کرتی ہے اور پورے خاندان والے اس کے خلاف ہو جاتے ہیں، تو وہ تو بہت ہی خالص مومنہ ہے. اس کو تو پروٹیکشن کی ضرورت ہے، اور مومنین کو چاہیے کہ اس کو مزید معاونت کریں. ٹھیک ہے. اور دیکھیں شریعت میں ایمان کی بنیاد پر، ایمان کے اسٹینڈرڈ پہ شادی ہوتی ہے کہ مومن مومنہ کا کفو ہے. مومن یہ نہیں کہ جو خاندانی پیدائشی مومن ہے، وہ پیدائشی بہت سارے شیعہ ہیں جو ہے ہی کافر، یعنی وہ نام کے شیعہ ہیں، حقیقت میں ان کا اسلام سے، دین سے کوئی تعلق ہی نہیں. اکثریت شیعہ یہی ہوں گے. پاکستانی اب مجھ سے ناراض ہوں گے، لیکن اکثریت شیعہ جو خاندانی میں پیدا ہوتا ہے نا، وہ برائے نام شیعہ، وہ حقیقت میں پریکٹس میں ایمان سے، اسلام سے ان کا کوئی تعلق نہیں ہے. نہ ان کی دینی تعلیم ہے، اور نہ ان کے دینی احکام پہ عمل کرنے کا ان کا کوئی ارادہ ہے. وہ ایسے ہی لوگوں کے شرم وغیرہ سے کبھی کبھی نماز پڑھتے ہوں گے تو پڑھتے ہوں گے، وَإِلَّا ان کو یہ اکثر دین اسلام سے اتنا کوئی کام نہیں. صرف محرم میں یا ماہ رمضان کے کچھ دنوں میں وہ شیعہ بن جاتے ہیں، باقی سال تو ان کا اپنا جو اسٹائل ہوتا ہے اسی پہ زندگی گزارا ہوتا ہے. تو شادی جو ہوتی ہے وہ اگر کوئی اللہ کی شریعت کو مانتا ہے نا، تو اللہ کی شریعت میں ایمان کے اسٹینڈرڈ پہ ہوتی ہے کہ شادی کی جاتی ہے مومنہ سے. المؤمن کف المؤمنہ، مومنہ سے شادی کرنی چاہیے. مومنہ چاہے وہ اس کے ماں باپ جو بھی فیملی سے بلانگ کرتی ہوں نا، جس بھی فیملی سے وہ بلانگ کرتی ہوں، اس سے فرق نہیں پڑتا. اگر وہ مومنہ ہے تو وہ اس فرد سے بہتر ہے جو خاندانی طور پہ شیعہ ہے لیکن وہ اس کو دین سے کوئی لگاؤ نہیں ہے. تو یہ ایک غلط فہمی ہے ہمارے معاشرے میں، ایک جہالت ہے. میں کیا عرض کر سکتا ہوں. جی یہ صاحب ابھی کیا بنا آپریٹر صاحب، رابطہ ہوا ان سے؟ نہیں، ابھی تک ان کا واٹس ایپ بھی آف آ رہا ہے. ابھی ان کا واٹس ایپ آن ہو گیا ہے، ابھی آ جائیں گے. واٹس ایپ چلیں آن ہو گیا ان کا، ابھی آ جائیں گے. بس آ گئے صحیح، سمجھے انشاءاللہ. آ جائیں گے انشاءاللہ. آ ابھی گئے تو آ ہمیں گئے. بتا دیں. بس وہ اگر آپ ان کا چاہیں جب تک کوئی کالر چاہیں تو کالر لے سکتے ہیں. کالر لے لیتے ہیں. اظہر عباس کس کو لے لوں؟ یہ فیصل، ایڈوکیٹ صاحب. کس کو لے لوں؟ ایڈوکیٹ بھائی کو لے لیتے ہیں. چلیں ایڈوکیٹ. ہاں جی، ایک منٹ بھائی، جب تک ابرار بھائی آتے ہیں آپ نا. مجھے نوٹیفائی کر دینا جب یہ آ جائیں، ٹھیک ہے نا؟ خلیل الرحمان صاحب بھی آئے ہوئے ہیں. میں نے ابھی یہ ڈسکنیکٹ ہو گئے تھے. ایڈوکیٹ بھی تھوڑا. اچھا، ہاں جی خلیل خلیل صاحب کو لے. الرحمان صاحب. خلیل صاحب میں لیتا ہوں. ایڈوکیٹ بھائی آپ کو عالم دین ہے خلیل الرحمان صاحب، اور انہوں نے کہا تھا میں آ جاؤں گا. ذرا مائک کھولیں آفس آ خلیل گئے بھائی. بھائی، آفس پہنچ گئے. چہرہ بڑا اداس ہے حافظ صاحب. ابرار بھائی اب آ گئے تو سب آ گئے. ٹھیک ہے نا، ابرار بھی آ آ گئے. گئے تو سب آ گئے بھائی. ابرار حافظ صاحب کیا ہوا، کہاں گئے تھے؟ ابرار میں لیتا ہوں خلیل بھائی آپ کو. ابرار بھائی اب آپ کا نیٹ ٹھیک ہے؟ ابھی وائی فائی پہ کنیکٹ کیا ہے. چلیے یہ تو بہتر کیا آپ نے. اب تو ویسے بھی کلیئر آ رہی شروع ہے سے آواز. شروع کریں. شروع سے شروع کریں جی، شروع سے شروع کریں. کیا مطلب مدعا دوبارہ بیان کرنے لگے؟ شروع سے کیا کہہ رہے ہیں؟ ابرار سنا ہی بھائی نہیں نے انہوں کچھ نے. بھی نہیں سنا. ابرار یہ تو کچھ بھی نہیں سنا ہے ابرار بھائی نے. ایک ہائی لائٹ کر دیں، ہائی لائٹ کر دیں ابرار بھائی کے لیے. اللہ یاری صاحب ہائی لائٹ کر دیں 10 منٹ کی. میں کہتا ہوں اللہ صاحب. اچھا ابرار بھائی آپ نے کچھ آرگیومنٹ سن لی ہے اللہ یاری صاحب کے، یا کچھ بھی نہیں سن پائے؟ بس 3-4 منٹ سنے ہیں پہلے. تو اللہ یاری صاحب آپ کچھ مطلب پوائنٹرز کے اندر ہائی لائٹڈ کچھ بیان کرتے ہیں تاکہ وہ دیکھیں اس کا مجھے اگر کاؤنٹر چاہیں تو میں آرگیومنٹ. دوبارہ بیان کرتا ہوں.
دوبارہ بیان کروں ابرار صاحب تاکہ آپ کو پتہ چلے کس بات کا آپ نے جواب دینا. جی کر دیں, کوئی مسئلہ نہیں. چلیں جی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں میرے محترم ناظرین, طلاق شریعت میں اس کا حکم کیا ہے؟ طلاق ایک ایسی چیز نہیں اپنی جیب سے کوئی طلاق دے دے نا, وہ اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. جیسے نکاح ہے, نکاح اللہ کے حکم کے مطابق ہوگی تو صحیح ہوگی نا. ایسے تو نہیں کہ جیسے مرضی نکاح کرو, اپنی ماں سے نکاح کرو یا کسی کوئی عورت عدم ہے اس سے نکاح کرو, اس طرح تو نہیں ہوتی نا. طلاق اگر شرعی ہے تو صحیح ہے. نماز آپ پڑھتے ہیں, نماز اگر اللہ کے حکم کے مطابق ہے تو صحیح ہے. اللہ کے حکم کے مخالف ہے, سنت کے مخالف ہے, وہ نماز صحیح نہیں ہے. اسی طرح اور بھی چیزیں, طلاق بھی اللہ کی شریعت کا جزو ہے. جس طرح اللہ نے بولا اسی طرح طلاق دیں گے نا. اچھا, مزے کی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں طلاق کے احکام بڑے واضح بیان فرمائے, اور سنت میں تو بہت واضح ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں کوئی ایسی حدیث نہیں ہے کہ تین دفعہ ایک ہی مجلس میں ایک طہر میں طلاق دے دو تو وہ صحیح ہوتی ہے, بلکہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث میں یہ ہے کہ ایک بات کفر ہے. اچھا, ملاحظہ کریں میرے محترم ناظرین, الطلاق مرتان, یہ اس کے متعلق مرقات المفاتیح میں قاری فرماتے ہیں, قاری حنفی ملا جی قاری, الطلاق الشرعی الطلاق مرتان. دیکھیں, التطلیق الشرعی تطلیقۃ بعد تطلیق علی التفریق. اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا نا, میکسیمم یہ صفحے سے نکل جائے گا. تطلیق شرعی ہے کہ تطلیقۃ بعد تطلیقۃ علی التفریق, طلاق کے بعد طلاق, ان کے درمیان, دو طلاقوں کے درمیان فاصلہ ہونا چاہیے. دون الجمع, جمع نہیں کر سکتے. دفعۃ واحدہ, ایک ہی دفعہ طلاق دے دو. ولم يرد بالمرتين التثنیہ, اللہ نے فرمایا طلاق مرتان, اس کا مطلب یہی نہیں کہ دو دفعہ طلاق اکٹھے ہی دو دفعہ طلاق ایک دفعہ دے دو. مرتان سے مراد ہے کہ دو مختلف مواقع پر طلاق دینا چاہیے. اچھا, یہ قرآن مجید کی روح سے. کتاب الآثار میں ابو حنیفہ نے روایت کیا صحیح سند کے ساتھ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے کہ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت والی طلاق کو اس طرح بیان کرتے ہیں کہ ایک ہی طہر میں جس میں وہ حیض سے نکل جائے اور اس میں جماع نہ کیا گیا ہو تو اس کو طلاق دیا جائے, ٹھیک ہے نا. پھر جب تک اس کا عدہ نہیں نکلتا اس وقت تک وہ رجوع کر سکتا. عدہ نکل گیا تو کیا ہے, وہ پھر وہ دوبارہ اس سے اگر چاہے وہ عورت راضی ہے تو شادی کر سکتا ہے, وہ اللہ راضی شادی نہیں کر سکتا. اور اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس کو انتظار کرنا پڑے گا کہ وہ طہر سے نکل جائے. فَإِنْ أَرَادَ أَن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا طَلَّقَهَا حِينَ تَطْهُرُ مِنْ حِيضَتِهَا الثَّانِيَةِ. اگر 3 دفعہ طلاق دینا چاہے تو اس طرح نہیں کہ ایک دفعہ طلاق دے گا, اس کو انتظار کرنا پڑے گا وہ حیض سے طاہر ہو جائے, اس کی طہارت ختم ہو جائے, پھر حائض ہو جائے, پھر جا کے اس کو حیض کے بعد طاہر ہو جائے, پھر دوسری طلاق دے سکتا ہے. تیسری دفعہ بھی اسی طرح, پھر اس کو انتظار کرنا ہوگا, پھر وہ حیض ہو جائے, پھر حیض سے نکل کے طاہر ہو جائے, پھر یہ اس کو تیسری طلاق دے سکتا ہے. ٹھیک ہے, تو 3 طلاقوں کا سلسلہ اس نے اس طرح بیان کیا. ایک ہی مجلس میں طلاق دینا یہ سنت نہیں ہے اور یہ بدعت ہے. خود ان کے اپنے علماء نے فرمایا, تحفۃ الفقہاء ہے سمرقندی صاحب کی فقہ حنفی میں, طلاق البدعہ فی العدد, عدد کے لحاظ سے بدعی طلاق کون سی ہے؟ فَإِن يُطَلِّقَهَا ثَلَاثًا بِكَلِمَةٍ واحدة, کہ 3 دفعہ اکٹھے ہی 3 دفعہ طلاق دے دو, یہ طلاق بدعی ہے. اور بدائے صنائع فی ترتیب شرائع میں اور بھی بہت سارے حنفی تقریباً ہر کتاب فقہ کی کتاب میں موجود ہے, احناف کے فقہ کی کتاب میں, کہ یہ اکٹھے طلاق دینا ہے بدعت ہے. فی طلاق البدعہ, طلاق البدعہ کیا ہے؟ طلاق البدعہ یہ ہے شیخ صاحب کہ هو ایقاع الثلاث او 2 في طهر واحد لا جماع فيه سواء كان على الجمع بأن اوقع الثلاثة جملة واحدة او على التفاريق واحدا بعد واحد. طلاق بدعی یہ ہے کہ ایک ہی طہر میں آپ ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دے دیں یا کچھ فاصلے دے کے ایک ہی طہر میں آپ 3 طلاقیں یا 2 طلاقیں دیں, یہ طلاق بدعت ہے. وهذا قول اصحابنا, اور یہ سب احناف علماء کے قول ہے, ٹھیک ہے نا. اچھا, یہ طلاق بدعت ہے. دیکھیں, ایک طلاق ہے قرآن والی طلاق, ایک طلاق سنت والی طلاق جو ایک ہی ہے, ایک طلاق بدعت والی طلاق جو ان کی ہے, یعنی نہ قرآن کی ہے نہ سنت کی, بلکہ خود یہ کہتے ہیں بدعت ہے. اور بدعت کب سے شریعت بنی ہے؟ اب بدعت کب سے شریعت بنی ہے؟ بدعت تو کفر ہے. اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ثلاث کو بولا یہ کفر ہے. یہ سنن نسائی ہے, دیکھیں شیخ صاحب صحیح سند کے ساتھ بشرط مسلم, یہ سند صحیح ہے. محمود ابن لبید سے روایت کی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر ملی. حدیث نمبر بتائیں. حدیث نمبر 3398.
اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ عن رجل طلق امرأته 3 تطلیقات جميعا. پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو رپورٹ ملی ہے کہ ایک شخص نے اپنے عورت کو 3 دفعہ اکٹھے طلاق دیا. فقام غضبانا، غصے کے ساتھ غضب کے ساتھ کھڑے ہو گئے. ثم قال، پھر فرمایا ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم، قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے اور میں ابھی زندہ ہوں. کیا قرآن کے ساتھ کھیلا جا رہا ہے؟ دیکھیں میرے محترم ناظرین، قرآن کے ساتھ کھیلنا یہ کفر ہے، ارتداد ہے. ابھی ان کے اپنے محلے میں کوئی قرآن کو فٹ بال بنا کے کھیل دے نا، اس کے سارے گھر والے اس کے گھر کو جلا دیں گے، ٹھیک ہے نا، اس کے پورا محلے والے جمع ہو کے اس جو بھی ہو اس کو ذبح کر دیں گے کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، یہ کفر ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا بولا؟ جس نے ایک ہی مجلس میں 3 طلاقیں دی ہیں کہ یہ قرآن کے ساتھ کھیل رہا ہے، اور یہ کس کا یہ کفر واضح ہے کہ یہ کام کو نہ صرف حرام ہے بلکہ کفر ہے. تو کسی نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں اس کو قتل کروں، اس کو قتل کروں؟ تو صحابہ کے نزدیک میں یہ کیا تھا؟ کفر تھا. تو میرے محترم ناظرین، جب پتہ چلا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت کہاں سے آیا؟ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بھی حدیث نہیں ہے جی کہ 3 دفعہ اکٹھے طلاق دینا یہ صحیح ہے، ایک بھی. میں نے تو دکھا دیا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کفر، یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے، ٹھیک ہے نا. تو یہ آیا کہاں سے؟ انہوں نے خود روایت کی کہ عمر صاحب نے بنایا، عمر صاحب نے یہ ان کے لیے بنایا. یہ ملاحظہ کر، یہ صحیح مسلم ہے، جلد نمبر ایک ہی جلد ہے، جاب دار الفکر کی کتاب طلاق ثلاث. اس میں 3 روایتیں اس باب میں. یہ 3 روایتیں سب کے سب اسی بات پہ کہہ رہے کہ عمر صاحب نے خود ہی آغاز کیا. کان طلاق علی عہد، بلکہ میں اردو والی دکھا دیتا ہوں، اردو والی آپ دیکھ لینا بھائی، ترجمے کے ساتھ، شرح صحیح مسلم شریف ترجمے کے ساتھ، ٹھیک ہے نا. وحید الزمان صاحب نے ترجمہ کیا، جلد نمبر 4 ہے، یہ صفحہ نمبر ہے 99. لوگوں کو سمجھ آئے گی نا، آپ کو تو عربی آتی ہے. ابن عباس نے کہا کہ طلاق رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے زمانے خلافت میں اور حضرت عمر کے زمانے خلافت میں بھی 2 برس تک ایسا امر تھا. 2 یعنی پیغمبر کے زمانے میں، ابو بکر صاحب کے زمانے میں، عمر صاحب کے زمانے میں 2 برس تک ایسا تھا کہ جب کوئی ایک بارگی 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی، ٹھیک ہے نا، وہ ایک ہی ہوتی تھی، 2-3 نہیں ہوتی تھی کہ وہ پھر حلالے کی ضرورت ہو. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں، جس میں ان کو مہلت ملی تھی. مہلت کس نے دی؟ اللہ نے مہلت دی ہے نا، کہ طلاق جب دیں گے نا مہلت ہے، رجوع کرنے کا مہلت ہے. دوسری طلاق بھی دیں گے تو رجوع کرنے کا مہلت ہے. عدہ اسی لیے ہوتا ہے نا، تیسری دفعہ طلاق دیں گے تو رجوع نہیں کر سکتے بھائی، پھر وہ اس کو شادی کرنا پڑے گا کسی اور کے ساتھ. تو لوگوں نے جلدی کیا، سو ہم اس کو اگر جاری کر دیں تو مناسب ہے. او بھائی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں، ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں سب کا یہی کام تھا، یہ پورے عالم اسلام کا یہ اجماع تھا، سبھی اسی پہ عمل کرتے تھے. جو سنت والی طلاق ہے نا کہ 3 طلاقیں ایک مجلس میں، وہ 3 گنتی نہیں ہوتی، ایک ہی گنتی ہوتی ہے، ٹھیک ہے نا. عمر صاحب نے کہا کہ لوگ جلدی کرتے ہیں، میں کیا کروں، تو ہم اس کو جاری کرتے ہیں، اس کو نافذ کرتے ہیں. تو انہوں نے جاری کر دیا، یعنی حکم دے دیا کہ جو ایک بارگی 3 طلاق دے دے تو تینوں واقع ہو گئی. تو کیا پتا چلا میرے محترم ناظرین، یہ چیز جو بدعت، یہ خود کہتے ہیں یہ بدعت ہے، طلاق بدعت ہے. اس کا تعارف کرنے والا کون ہے؟ عمر بن الخطاب. سبحان اللہ شیخ صاحب، سبحان اللہ. عمر بن الخطاب صاحب قرآن کی مخالفت، رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی مخالفت، جس کام کو پیغمبر نے کہا تھا کہ یہ کفر ہے، یہ ارتداد ہے، یہ قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے، اس کو انہوں نے آپ کے لیے شریعت کا حصہ بنا دیا، اور آپ خود بھی کہتے ہو کہ وہ بدعت ہے، اس کے باوجود اسی پہ چپکے ہوئے. 3 دفعہ طلاقوں سے طلاق ہو جاتی ہے جی. اگلی حدیث ملاحظہ کریں. ابن عباس نے کہا کہ ابو صحبہ نے ابن عباس سے کہا کیا تم جانتے ہو کہ 3 طلاق ایک کر دی جاتی تھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اور ابو بکر کے خلافت کے زمانے میں اور عمر کی امارت میں بھی 3 سال تک؟ تو ابن عباس نے کہا ہاں میں جانتا ہوں جی، یہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق ہوتی تھی، ٹھیک ہے نا. تو بعد میں عمر صاحب نے چینج کیا. اچھا پھر عمر صاحب نے یہ جو چینج کیا حکم، پھر اس نے خود بھی کہا کہ قرآن کے خلاف ہے. ملاحظہ کریں کتاب السنن سعید ابن منصور، حبیب الرحمن اعظمی صاحب نے تحقیق کی ہے اس کی. سن 1982 میں یہ کتاب چھپی ہے، بھنڈی بازار ہند میں، انڈیا میں، اچھا بامبے میں. صفحہ نمبر ہے 301. ملاحظہ کریں. ابو حرہ نے حسن سے روایت کی ہے کہ ایک شخص نے اپنے عورت کو 3 طلاقیں ایک ہی کلام میں 3 طلاقیں دیں. قال عمر لو حملناهم على کتاب اللہ. عمر صاحب نے کہا کہ آؤ ان پہ اللہ کے قرآن کا حکم جاری کرتے ہیں.
اللہ کے قرآن کا حکم جاری کرتے ہیں وہ کیا ہوتا ہے کہ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق میں، وہ 3 طلاقیں نہیں ہوتی نا، اس بیچ میں وہ تفریق ہونی چاہیے، بیچ میں عدہ ہونا چاہیے. پھر اس نے کہا لا، اس نے عمر نے کہا کہ نہیں، قرآن کو چھوڑتے ہیں نہیں، بل نلزمہم ما الزموا انفسہم، بلکہ ان پہ وہی جاری کرتے ہیں جو یہ خود چاہتے ہیں. ان پہ وہی جاری کرتے ہیں جو یہ خود چاہتے ہیں. اس نے 3 طلاقیں دی ہیں تو 3 کی 3 کر لیتے ہیں جی، کر لیجیے. ٹھیک ہے نا بھائی، خود اس نے اعتراف کر لیا ہے کہ یہ اس کا حکام قرآن کے خلاف ہے. اور پھر اس نے پھر جناب عمر کے کلام میں یہ بھی اعتراف ہے کہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم شریعت کے خلاف ہے. ملاحظہ کریں، صحیح مسلم کی جو حدیث ہے اس میں یہ نقطہ میں آپ کی خدمت میں دوبارہ عرض کرتا ہوں کہ ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں 3 طلاقیں، اور ابو بکر کے زمانے میں، عمر کے زمانے میں 2 برس تک امر ایسا تھا کہ کوئی ایک بار 3 طلاق دیتا تھا تو وہ ایک ہی شمار کی جاتی تھی. پھر حضرت عمر نے کہا کہ لوگوں نے جلدی کرنا شروع کی اس میں جس میں ان کو مہلت تھی. یہ جو اس میں ان کو مہلت تھی، یہ کس کی شریعت ہے؟ یہ اللہ اور رسول کی شریعت ہے نا. اللہ اور رسول نے مہلت دیا ہے کہ ایک دفعہ طلاق دیا جاتا ہے، پھر دوسرا طلاق نہیں ہو سکتا جب تک کہ عدت گزر جائے، پھر رجوع کرے. ٹھیک ہے نا، رجوع کیا تو ٹھیک ہے بھائی، پھر طلاق دے سکتا ہے، رجوع نہیں کیا تو پھر طلاق نہیں دے سکتا نا. تو یہ تو اللہ نے مہلت دی ہے. تو اس نے خود وہاں پہ بھی اعتراف کیا ہے کہ یہ اس کا جو یہ 3 طلاقوں کو ایک مجلس میں تینوں کا 3 نافذ کرے گا، یہ شریعت کے خلاف ہے. اچھا، دوسری میں قرآن کے خلاف بھی اس نے اعتراف کیا. اچھا، اب جو کوئی دیکھے میرے محترم ناظرین، جو کوئی دین میں بدعت داخل کرتا ہے اس کا انجام کیا ہے؟ یہ سنن نسائی ہے، جلد نمبر 1 ہے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صحیح حدیث ہے، وشر الامور محدثاتہ، بدترین چیزیں وہ چیزیں ہیں جو دین میں بدعت کے طور پر. وکل محدثۃ بدعہ، دین میں جو نئی چیز داخل کی جاتا ہے یہ بدعت ہے. وکل بدعۃ ضلالہ وکل ضلالۃ فی النار، ہر بدعت گمراہی ہے اور ہر گمراہی جہنم میں. اب شیخ صاحب اللہ سے ڈرو، اللہ کا خوف کرو. جو تم نے خود مان لیا ہے بھائی شیخ صاحب کہ یہ طلاق بدعی ہے، کیوں بدعی کو کیوں تم شریعت کا جز مانتے ہو نا؟ بدعی کو کہہ دو بدعت ہے بھائی. اگر نکاح بدعی ہو تو کہتے ہو نکاح باطل ہے، ٹھیک ہے نا، اس کو کیوں صحیح مانتے ہو؟ بدعت یعنی شیطان کی سنت، بدعت یعنی کفر. جی سر 12 منٹ ہو گئے جی. ابرار بھائی آپ کا ٹائم شروع کریں. ابرار بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین کرام، پہلے تو ہم حسن اللہ یاری صاحب کے اس دعوے کی طرف آتے ہیں کہ دعویٰ یہ تھا کہ طلاق ثلاثہ جب کوئی شخص دیتا ہے تو آیا شریعت مطہرہ قرآن سنت اس سے منع کرتا ہے یا نہیں کرتا؟ تو یہ قرآن کی ایک سری آیت مبارکہ نہیں پڑھ سکے جس میں یہ ہو کہ طلاق ثلاثہ جو ہے وہ واقع نہیں ہوتی. انہوں نے جتنے حوالے دکھانے کی کوشش کی فقہائے احناف کے، تو بات یہ ہے کہ اس کو ہمارے علماء نے کب بدعت شمار نہیں کیا. اختلاف اس میں نہیں ہے کہ آیا کہ یہ بدعت ہے یا نہیں، اختلاف اس میں ہے کہ یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی. شیخ صاحب بڑی چلاکی کے ساتھ اپنی چلاکی دکھاتے ہوئے مسئلے کو گھما پھرا رہے ہیں، جبکہ اس پر تو ہمارا اختلاف ہی نہیں ہے آیا کہ یہ طلاق بدعت ہے یا نہیں ہے، لیکن اختلاف اس میں ہے آیا کہ یہ طلاق واقع ہوتی ہے یا نہیں واقع ہوتی. تو میں آپ کو سب سے پہلے اللہ کا پاک کلام دکھاتا ہوں، وہی آیات مبارکہ جو شیخ حسن اللہ یاری صاحب پڑھ رہے تھے. میں ساتھ ساتھ ایک تنبیہ کر دوں کہ حسن اللہ یاری صاحب کو کہ آپ جب ہمارے اکابرین کا، ہمارے اسلاف کا، ہمارے مقدسات کا نام لیتے ہیں تو ذرا احتیاط کا دامن تھام کے رکھا کریں برائے کرم، بالخصوص امیر المؤمنین عمر ابن خطاب رضی اللہ تعالی عنہما علیہ السلام کا. تو اگر آپ نے بات کو چلانا ہے تو آداب کا آپ کو خیال رکھنا پڑے گا، وگرنہ بات آگے نہیں چلے گی. تو سب سے پہلے میں قرآن مجید کی آیت مبارکہ کی طرف آتا ہوں جو حسن اللہ یاری صاحب نے پیش کی، اور پیش کر کے یہ ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی کہ شاید اس میں یہ لکھا ہوا ہے کہ طلاق ثلاثہ واقع نہیں ہوتی، جبکہ جب ہم قرآن مجید کے حروف کی طرف جاتے ہیں، قرآن مجید کے الفاظ کو دیکھتے ہیں تو یہ تو ہمارا موقف الٹا ثابت کرتی ہیں. یہ آیات مبارکہ، آپ ان کو آیات کو ذرا غور سے پڑھ کے دیکھیں، ان آیات مبارکہ میں کس چیز کا ذکر ہے؟ اللہ وحدہ لا شریک نے طلاق کا ذکر کرتے ہوئے فرمایا الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہیں. اب یہاں پہ الطلاق مرتان آیا ہے،
یہ مطلق آیت ہے، اور ہمارے فقہ کی کتابوں میں، اصول کی کتابوں میں یہ اصول موجود ہے کہ جب مطلق کو، یہ میرے ہاتھ میں کتاب ہے اصول شاچی، ہماری فقہ کی کتاب ہے، بچوں کو پڑھائی جائے، مطلق یجری علی اطلاق ہی، کہ مطلق جو ہوتا ہے جی اپنے اطلاق کے اوپر جاری ہوتا ہے۔ اب قرآن مجید کے اندر یہ لفظ آیا الطلاق مرتان، کہ طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اب اس آیت مبارکہ میں یہ نہیں آیا کہ ایک طلاق دو، پھر عدت گزرے، پھر عورت کے جو وقت مخصوصہ ہوتا ہے وہ گزر جائے، اس کے بعد دوسری طلاق دو۔ قرآن مجید کے اندر یہ آیا ہے الطلاق مرتان، طلاق 2 مرتبہ ہے۔ اس کو اس طرح سمجھیں جیسے کوئی شخص کہتا ہے جاء الرجلان، کہ میرے پاس 2 شخص آئے۔ اب اس میں یہ بھی ہو سکتا ہے کہ ایک پہلے آیا ہو اور ایک بعد میں آیا ہو، اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دونوں کے دونوں شخص اکٹھے آئے ہوں۔ اس طرح قرآن مجید کی یہ جو آیت مبارکہ ہے الطلاق مرتان، یہاں پہ مرتان کا ذکر ہے، لہذا 2 اکٹھی طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں اور الگ الگ طلاقیں بھی ہو سکتی ہیں۔ اور مزے کی بات ہے کہ اس کے بعد اللہ وحدہ لا شریک نے فرمایا فَإِن طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ، فَإِن طَلَّقَهَا، تو یہاں پہ فَإِن طَلَّقَهَا ہے۔ اور یہ شیخ حسن اللہ یار صاحب اگر عربی کو سمجھتے ہیں اور بالکل سمجھتے ہوں گے، ان کو پتہ ہے یہاں پہ فا تاکیبیہ ہے، فا تاکیبیہ ہے۔ فا تاکیبیہ کا کیا مطلب ہوتا ہے کہ 2 کے بعد اگر فوراً وہ تیسری دے دے تو وہ اس کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے حرام ہوگی، حتیٰ تنکیہ زوجا غیرہ، یہاں تک کہ وہ دوسرے شوہر سے نکاح کرے۔ تو یہ تو قرآن مجید کے اندر ہے، قرآن مجید کے الفاظ بتا رہے ہیں، قرآن مجید کے حروف بتا رہے ہیں کہ اگر آپ اکٹھی طلاق دیں گے وہ بھی واقع ہو جائے گی، اور اگر آپ الگ الگ طلاقیں دیں گے، جیسے کہ سنت طریقہ جو ہے ہمارے یہاں بھی یہی سنت طریقہ ہے کہ عورت کو طلاق طہر کے اندر دی جائے، جس کے اندر مرد اور عورت نے آپس میں تعلق قائم نہ کیا ہو، پھر عورت کا جو وقت ہے وہ گزر جائے مخصوص، اس کے بعد دوسری طلاق دی جائے، پھر وقت میں مخصوص گزر جائے، پھر تیسری طلاق دی جائے۔ سنت طریقہ یہی ہے۔ لیکن اگر کوئی شخص طلاق دیتا ہے تو قرآن مجید کے واضح اور صریح الفاظ یہ بتا رہے ہیں الطلاق مرتان، طلاق کے 2 مرتبہ، چاہے اکٹھی ہوں چاہے الگ الگ ہوں، یہ مطلق آیت مبارکہ ہے۔ اور اس کے بعد فَإِن طَلَّقَهَا آیا ہے، یہاں پہ جو فا ہے یہ فا تاکیبیہ ہے، لہذا اگر کوئی شخص اس کے بعد تیسری طلاق فوراً دے دیتا ہے تو اس سے بھی اس کی طلاق واقع ہو جائے گی۔ دوسرا، انہوں نے ایک سنن نسائی کی روایت پڑھ کے بڑا تیر مارا، انہوں نے کہا کہ جناب دیکھیں یہ بدعت ہے، یہ کفر ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے۔ حالانکہ اس سے کون سا کفر مراد ہے ان کو یہ بھی نہیں پتا چل رہا۔ کفر کی کئی اقسام ہیں، اگر یہ کفر ہوتا تو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کہتے کہ تم نے کفر کیا ہے، جبکہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو کفر قرار نہیں دیا۔ نمبر 2، یہ جو سنن نسائی کی انہوں نے روایت پیش کی ہے، اس کا جو راوی ہے ذرا اس راوی کا صحابی ہونا تو ثابت کرے نا۔ یہ بڑا کہہ رہے تھے یہ بخاری مسلم کی شرط کے اوپر ہے، پہلے اس روایت کی سند کو تو ثابت کر لیں جو انہوں نے سنن نسائی سے روایت پیش کی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب طلاق دی گئی تو یہ روایت ہے محمود بن ولید سے۔ تو محمود بن ولید یہاں پہ کہہ رہا ہے اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو یہاں پہ محمود بن ولید خبر دے رہا ہے۔ تو اللہ یاری صاحب آپ محمود بن ولید کا صحابی ہونا ثابت کریں کہ انہوں یہ صحابی ہوں اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے انہوں نے احادیث بھی سنی ہوں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی انہوں نے فرامین بھی سنے ہوں۔ اور اگر آپ کو میں ایک اور حوالہ پیش کر دوں، آپ نے بلوغ المرام سے پیش کیا، یہ بلوغ المرام ہے میرے ہاتھ میں البانی کی تحقیق کے ساتھ، اس کے اندر البانی نے اس کو حوالہ دیتے ہوئے کہا ہے انظر ضعیف الجامع الصغیر، کہ جامع الصغیر کے اندر میں نے اس کو ضعیف قرار دیا ہے۔ یہ تو روایت ہی ضعیف ہے، اور ضعیف روایت پڑھ کے آپ تیر مار رہے ہیں کہ شاید میں نے کیا کہتے ہیں ثابت کر دیا یہ بدعت ہے، یہ فلاں، یہ ڈنگان ہے، یہ فلاں ہے، جبکہ یہ روایت متکلم فی ہے۔ اور اگر یہ روایت ثابت بھی ہو جائے تو یہ ہمارے خلاف نہیں ہے، الحمدللہ۔ ہم بھی یہی کہتے ہیں کہ طلاق ثلاثہ جو ہے اکٹھی دینا یہ بدعت ہے، لیکن یہ نافذ ہو جاتی ہیں۔ جس طرح آپ نے صحیح مسلم کی ایک روایت پیش کی اور بڑا اس کے اوپر زور لگایا، میں صحیح مسلم کی روایت کا بھی آپ کو آپریشن کر کے دیتا ہوں۔ صحیح مسلم کا راوی ہے عبداللہ ابن عباس، صحیح مسلم کے راوی ہیں عبداللہ ابن عباس، اور عبداللہ ابن عباس کا فتویٰ میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ وہ خود کیا فتویٰ دیتے تھے۔
یہ میرے ہاتھ میں موطا ہے، امام مالک رحمہ اللہ تعالی کی کتاب الطلاق کی پہلی حدیث ہے۔ تو اس کے اندر امام مالک روایت لے کر آئے ہیں، ان رجل قال لابن عباس انی طلقت امراتی 100 تطلیقۃ فماذا ترى۔ تو ایک شخص آیا عبداللہ ابن عباس کے پاس اور اس نے کہا، اے عبداللہ ابن عباس، میں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دیا اور وہ بھی 100 مرتبہ، 1 2 3 نہیں، 100 مرتبہ میں نے اپنی بیوی کو طلاق دیا۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس نے فرمایا کہ 3 طلاقوں سے تیری بیوی جو ہے وہ طلاق یافتہ ہو گئی، تو اسے جدا ہو گئی، اور باقی جو 99 ہیں اتخذت بہا آیات اللہ ہزوا، تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس جن کا یہ حوالہ دے کے کہہ رہے تھے صحیح مسلم کی یہ روایت ہے، وہی راوی ہیں، اور امام مالک اس کو نقل فرما رہے ہیں، اور انہوں نے فرمایا ہے کہ طلاق واقع ہو گئی ہے، یہ طلاق پڑ گئی ہے، لہذا طلاق واقع ہو چکی ہے، تیری بیوی جو ہے وہ تیرے نکاح سے نکل گئی ہے، اور باقی جو 97 تو نے طلاقیں دی ہیں وہ تو نے اللہ کی آیات کے ساتھ مذاق کیا ہے۔ ان کو پتا ہوگا یہ اصول ہے، جب راوی بالخصوص صحابی اپنی مروی عنہ کے خلاف بات کرے، خلاف فتویٰ دے، یہ تو میں نے ایک حوالہ دیا ہے، آگے انشاءاللہ تعالی میں عبداللہ ابن عباس کے اور بھی حوالے دکھاؤں گا، ان کے شاگردوں سے دکھاؤں گا کہ ان کا صرف ایک شاگرد حضرت طاؤس یہ فتویٰ یہ روایت نقل کر رہے ہیں، باقی ان کے جو شاگرد ہیں سعید ابن جبیر ہو گئے، نافع ہو گئے، اور دیگر جو ان کے شاگرد ہیں وہ کیا نقل کرتے ہیں انشاءاللہ میں بعد میں آپ کو دکھاتا ہوں، لیکن میں نے یہ دکھا دیا کہ عبداللہ ابن عباس خود اس حدیث مبارکہ جو انہوں نے بیان فرمائی اپنی اس مروی کے خلاف فتویٰ دیتے ہیں، اور یہ اصول حدیث ہے، اور یہ اس نبراس میں لکھا ہوا ہے، اس نبراس میں یہ اصول لکھا ہوا ہے کہ جب راوی اپنی روایت کے خلاف فتویٰ دیتا ہے تو یا تو وہ منسوخ شمار کی جاتی ہے یا وہ معلول شمار کی جاتی ہے، صحیح مسلم کی یہ روایت۔ اور چلتے چلتے میں ایک اور حدیث پاک پڑھتا ہوں، صحیح بخاری کے اندر ایک حدیث پاک ہے حضرت عمیر کے حوالے سے، حضرت عمیر رضی اللہ تعالی صحابی رسول عنہ صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی طویل حدیث پاک ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں عاصم بن عدی الانصاری کے پاس آیا، میں نے کہا یا عاصم ارائیت رجلا ورد مع امرأته رجلا ایقتلہ فیقتلونہ ام کیف یفعل، یہ انہوں نے مسئلہ عرض کیا کہ اگر آپ اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائیں تو کوئی شخص اگر اپنی بیوی کے ساتھ کسی غیر مرد کو پائے تو اسے قتل کر دے گا اور آپ بدلے میں اس کو قتل کر دیں گے، تو مجھے اس کے بارے میں رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھ کر دیں، آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے پوچھ کر دیں۔ تو حضرت عاصم نے کہا نمبر کیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سامنے یہ مسئلہ رکھا، فکریہا، حضور کو یہ پسند نہ آیا، حضور کی طبیعت کے ناگزار گزرا، حضور نے جواب نہیں دیا۔ جب آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جواب نہیں دیا تو فرماتے ہیں میں پھر خود آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں آیا اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے جب میں نے مسئلہ پوچھا تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام میری طرف حدیث نمبر پہلے بتا دیں، کوئی بات نہیں کوئی بات نہیں، چھوڑ دیں اس کو، چھوڑ دیں، پڑھنے دیں، پڑھا سب ساڈے کول سب موجود ہے، سانو زبانی یاد ہے 5259 5259 مل گئی حدیث، مل گئی اللہ علیہ صاحب حدیث، مجھے پہلے سے سب معلوم ہے، تو مجھے سب معلوم ہے، اسی لیے کہہ رہے حدیث نمبر بتا دیں۔ تو الغرض یہ حدیث اس وقت مجھے نہیں معلوم تھا کہ کون سے حدیث آپ پڑھنے لگے نا، اس کے ٹھیک ہو گیا، عمیر کی حدیث مختلف الفاظ کے ساتھ مذکور ہے، چلیں جی تو صحابی کہتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جب انہوں نے اپنا واقعہ رکھا تو یہ سارا بیان کرنے کے بعد جب انہوں نے اعلان کر دیا تو کہتے ہیں فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ رسول خدا کے اجازت کے بغیر، حکم کے بغیر انہوں نے اپنی زوجہ کو 3 طلاقیں اسی جگہ پر دے دی۔ اللہ یاری صاحب رسول خدا کے سامنے حضرت عمیر نے 3 طلاقیں دے دی، یہ صحیح بخاری کہہ رہی ہے، قرآن سے ہم نے پیش کیا، آپ کی روایت کا ہم نے جواب دیا، آپ گفتگو کرتے ہوئے ذرا آداب کا خیال رکھا کریں
اور جتنے مرضی دلائل پیش کریں الحمدللہ آپ کے دلائل کا ہم جواب دیں گے. چلیں جی شروع کریں ہم, جی اجازت ہے. جی جی اللہ صاحب آپ کی بات میں ہے. چلیں جی, یہ کہتے ہیں, ایک منٹ میں کہاں گیا, یہ کہتے ہیں ہم مانتے ہیں کہ یہ بدعت ہے اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت نہیں ہے. خود ان کے الفاظ ہیں, کہتے ہیں مانتے ہیں کہ بدعت ہے, اس کے باوجود کہتا ہے قرآن میں بھی موجود ہے. اور بھائی جو چیز قرآن میں اگر موجود ہے, طلاق و مرتان, طلاق یہ واقع ہوتی ہے, تو اس کو بدعت کیوں کہتے ہو؟ ٹھیک ہے نا بھائی, اگر یہ قرآن میں موجود ہے تو پھر تم سے بڑا کافر کوئی ہے نہیں. تم حناف سے بات سن, تم سے بڑا کوئی کافر ہی نہیں ہے. جو چیز قرآن میں ہے اور جو چیز کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے طلاق دی گئی ہے, انہوں نے مان لیا ہے, اس کو تم بدعت کہتے ہو. جی بدعت کس کو کہا جاتا ہے؟ بدعت یہ نہیں چیز جو نہ قرآن میں ہے نہ سنت میں ہے. جب تمہارا اجماع ہے کہ یہ بدعت ہے, یعنی یہ نہ قرآن میں ہے اور نہ سنت میں, تو پتہ چلا کہ یہ ایک بات کو مان لینا. بہرحال تمہارا کفر دونوں طرف سے ثابت ہے. کہہ دو بدعت ہے تو تمہارا کفر ثابت, کیونکہ تم چیز قرآن سنت میں ہے تم اس کو بدعت کہتے ہو. اگر قرآن سنت میں نہیں ہے تبھی تو بدعت ہو سکتا ہے, تو پھر چھوڑ دو, شیعہ بن جاؤ. اچھا, اب انہوں نے جو کہا ہے کہ مرتان, الطلاق مرتان, یہ چاہے ایک دفعہ دے دو چاہے دو دفعہ دے دو. اب بھائی اکٹھی دے دو یا دو دفعہ دے دو. اور مرتان کا کیا مطلب ہے؟ یہ جا رجلان کی طرح نہیں ہے کہ دو آدمی میرے پاس آئے, دو دفعہ, دو مرہ آپ نے طلاق دینا ہے. اس میں دفعہ ایک, یہ اکٹھے جب دیں گے تو دو دفعہ نہیں ہوگا, ایک ہی دفعہ ہوگا. دیکھو یہ, اور قرآن ہر طلاق کی بات نہیں کر رہا. آپ نے آیات نہیں پڑھی سورۃ البقرہ میں, ادھر دیکھو, والمطلقات يتربصن بانفسهن ثلاثة قروء, اس سے پہلے یہ فرمایا کہ جب عورتوں کو طلاق ملتی ہیں تو ان کو 3 اقراء, 3 اطہار کا ان کو عدہ رکھنا پڑتا ہے. وبعولتهن احق بردهن في ذلك ان ارادوا اصلاحا, اگر ان کے شوہر اور ان کے آپس میں ان کے آشتی ہو جائے تو شوہر کو حق ہے کہ رجوع کر لے. ہر طلاق کی بات نہیں ہو رہی ہے, اس طلاق کی بات ہو رہی ہے جس میں رجوع ہو سکتا ہے, اور اس میں 3 کیا ہیں, اس میں 3 اقراء ہیں. اس طلاق کو بولا ہے مرتان, دو دفعہ رجوع کرنے کا حق ہے. ٹھیک ہے نا, تو اس میں تفریق ثابت ہے, تفریق ثابت ہے. ملاحظہ کریں, یہ کتاب ہے, یہ کہتے ہیں کٹی بھی دے دو تو صحیح ہے. یہ کتاب ہے. پہلی بات ہے کہ میں نے آپ کے اپنے کتاب سے, ابو حنیفہ صاحب کی کتاب سے یہ حدیث دکھا دی کہ عبداللہ ابن مسعود نے بتا دیا کہ طلاق کون سی ہے, کہ اس میں اکٹھے نہیں دے سکتے, سنت ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے نا, وہ تو تم نے مان لیا کہ سنت نہیں ہے. یہ جزء ثامن ہے کتاب ارشاد الساری فی شرح صحیح البخاری قسطلانی صاحب کی. دیکھو یہاں پر صفحہ نمبر ہے 133, الطلاق مرتان یعنی تطلیقۃ بعد تطلیقہ علی التفریق دون الجمع. تطلیقہ بولتے ہیں طلاق دینے کو, طلاق دیا جائے اس کے بعد دوسری دفعہ طلاق دیا جائے تفریق کے ساتھ, اکٹھے نہیں, افتراق کے ساتھ. یہ الناسخ والمرسوخ فی کتاب اللہ, نحاس صاحب کی کتاب ہے, متوفہ سنہ 328, مجلد ثانی. یہاں پہ ومن الحجة ايضا طلاق مرتان لان مرتين يدل على التفریق. مرتين, دو دفعہ, ایک ہی دفعہ اکٹھے طلاق دے, وہ دو دفعہ نہیں, ایک ہی دفعہ. مرتين کا مطلب ہی یہی ہے کہ تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے. اچھا, یہ میں نے بتا دیا آپ کی بات. اب آتے ہیں آپ کی بات کہ ہم نے کوئی ایسی حدیث نہیں دکھائی کہ طلاق واقع نہیں ہوتی. بھائی جب میں نے آپ کو مسلم کی حدیث دکھا دیا, مسلم کی حدیث میں کیا ہے شیخ صاحب؟ مسلم کی حدیث میں یہ ہے, یہ کہتے ہیں کہ طلاق واقع ہوتی ہے. بھائی یہ مسلم کی حدیث ہے, کس کی حدیث ہے؟ یہ مسلم کی حدیث ہے, چاپ دار الفکر ہے. یہ ملاحظہ کریں کہ عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, اور سنتین من خلافت عمر کے خلافت کے 2 سال کے زمانے میں طلاق الثالث واحدہ, طلاق ثالث ایک ہی طلاق واقع ہوتی تھی. شیخ صاحب ادھر دیکھو, شیخ صاحب آپ کہہ رہے تھے نا طلاق ثلاث واقع نہیں ہوتے تھے, طلاق ثلاث واحد واقع ہوتی تھی, یعنی 3 طلاقیں گنتی نہیں جاتی تھی, اس کو ایک طلاق مانتے تھے. اور آپ کی دلیل کیا ہے کہ عبداللہ بن عباس نے اپنے آپ 3 طلاقیں ایک ہی طلاق واقع ہوتی ہے نا, شیعوں والی طلاق.
تو آپ کہتے ہیں عبداللہ ابن عباس نے اس کی مخالفت کیا. عبداللہ ابن عباس معصوم نہیں ہے. اگر عبداللہ ابن عباس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کی مخالفت کریں تو یہ عبداللہ ابن عباس کی پہ طعن ہے, یہ سنت پہ طعن نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اور یہ قرآن کی مخالفت کوئی کرے تو وہ قرآن کی مخالفت ہے, اس کی نہیں ہے, سنت کی طعن نہیں ہے, سنت کو اس لیے نہیں چھوڑیں گے. اور پھر عبداللہ ابن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں, عبداللہ ابن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں, ملاحظہ کریں. یہ سنن ابی داؤد ہے جزء ثانی, ملاحظہ کریں. یہاں پہ حدیث نمبر 2197 میں صفحہ نمبر 260 میں عبداللہ ابن عباس سے کیا مروی ہے؟ وروى حماد بن زيد عن أيوب عن إكرمة عن ابن عباس إذا قال أنت طالق ثلاثا بفم واحدة فهي واحدة. عبداللہ ابن عباس سے روایت کی ہے کہ اگر کوئی حدیث نمبر 2197 عبداللہ ابن عباس نے کہا کہ اگر کوئی کہہ دے کہ طلاق طلاق طلاق, یہ ایک ہی طلاق گنتی کی جائے گی نا. عبداللہ ابن عباس سے دونوں طرح کے فتوے مروی ہیں. ایک فتویٰ ہے سنت کے موافق, ایک فتویٰ ہے قرآن کے موافق. تو ایک فتویٰ ہے عمر کے فتوے کے مطابق. کس پہ لیں گے, کس کو لیں گے بھائی؟ تو لازمی بات ہے عبداللہ ابن عباس کوئی معصوم نہیں ہے. اگر اس نے دونوں طرح کے فتوے دیے ہیں تو اس نے وہ کوئی معصوم نہیں, اس نے سیاست کی ہے. اگر ہم نے لینا کہ بھئی عبداللہ ابن عباس اچھا آدمی ہے تو اس کی وہی فتوے کو لیں گے جو قرآن کے موافق ہے. اچھا, اس نے کہا کہ سنن نسائی میں کفر نہیں ہے. بھائی سنن نسائی والی حدیث کہ محمود ابن لبید والی حدیث میں اس میں لفظ کفر نہیں ہے. او بھائی جب رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ یہ لوگ قرآن کے ساتھ کھیل رہے ہیں, 3 دفعہ طلاق دینا یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے, قرآن کے ساتھ گیم ہے بھائی, ٹھیک ہے, کھیل ہے. یہ کہتے ہیں کفر نہیں ہے. تم کل ذرا جا کے قرآن کے ساتھ کھیلنا نا ممبر پہ, دیکھ لینا کہ آپ کے اپنے مدرسے والے آپ کے ساتھ کیا کرتے ہیں. کہتا ہے کفر نہیں ہے جی. اچھا, اب محمود ابن لبید یہ صحابی تھا یا نہیں تھا؟ یہ زاد المعاد فی ہدی خیر العباد ابن قیم جوزیہ کی اس حدیث کو نقل کرنے کے بعد, محمود ابن لبید والی حدیث کو نقل کرنے کے بعد کیا فرماتے ہیں؟ وہ اسناد علی شرط مسلم, یہ سند صحیح ہے بشرط مسلم. آپ کی بات ہے کہ یہ محمود ابن لبید صحابی نہیں تھا, بخاری نے خود بولا یہ صحابی تھا. میں ابھی آپ کو دکھا دیتا ہوں. یہ کتاب الالمام باحادیث الاحکام لابن دقیق العید, شاب دار النوادر. آپ کے سارے وہ آپ کی جو ہنسی ونسیت نکل جائے گی جی. ادھر ہم اسی لیے بیٹھے ہیں نا, رلانے کے لیے, رلانے کے واسطے ہم بیٹھے ہیں. اوکے, یہ دیکھو اسی حدیث کو نقل کرنے کے بعد صفحہ نمبر 591, وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فَقَالَ الْبُخَارِي لَهُ صُحْبَةٌ. ہائے وَأَمَّا صُحْبَةُ مَحْمُودٍ فقال البخاری له صحبہ حکاہ عنہ ابن ابی حاتم. یہ اس کی صحبت ثابت ہے, محمود ابن لبید کی صحبت ثابت ہے, خود بخاری نے فتویٰ دیا کہ صحابی ہے. اچھا, اور پھر جب خود اس نے روایت کرتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے تو اس کا مطلب ہی یہی ہے کہ وہ صحابی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر آپ یہ غایت المرام فی تخریج احادیث الحلال والحرام ناصر الدین البانی کی کتاب ہے, مکتبہ اسلامی میں 1980 میں چھپی. دیکھو اسی حدیث کو اس نے صحیح قرار دیا, البانی آپ کہہ رہے ہیں البانی نے ضعیف قرار دیا. صفحہ نمبر 164 حدیث نمبر 261, ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم صحیح اخرجہ النسائی, اس نے اس کو صحیح قرار دیا, ٹھیک ہے نا. اور پھر یہ بھی فرمایا وہ محمود ابن لبید صحابی صغیر. البانی نے یہ بھی کہا ہے کہ یہ محمود ابن لبید صحابی صغیر ہے, یہ صحابی بھی ہے. تو پتہ یہ چلا میرے محترم ناظرین کہ ایک طلاق ایک ایسا طلاق ہے جو قرآن کے ساتھ گیم ہے. یہ خود بھی مانتے, کہتے ہیں یہ بدعت ہے, اور اس کے ساتھ کہتے ہیں واقع بھی ہوتی ہے. اور بھائی کوئی بدعت کے ساتھ نماز پڑھے, نماز اس کی صحیح ہوتی ہے. شیخ صاحب کوئی نماز بنا دے جو قرآن سنت میں نہیں, اس کی نماز صحیح ہوتی ہے. کوئی نکاح کر دے, بدعتی نکاح, مثلا شادی شدہ عورت کے ساتھ نکاح کرے, کوئی عورت عدہ میں ہے اس کے ساتھ نکاح کر لے, اس کی نکاح صحیح ہوتی ہے. اور بھائی صحیح ہوتی ہے. خود بھی ایک عجب مذہب ہے جی احناف کا, بلکہ جماعت عمریہ کا عجب مذہب. ایک طرف سے کہتے ہیں مانتے ہیں بدعت ہے, پھر کہتا ہے قرآن میں موجود ہے. اگر قرآن میں موجود ہے تو بدعت کیسے؟ پھر کہتا ہے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دی گئی تو بدعت کیوں کہتے ہیں اس کو؟ تو پھر تو تمہارے علماء سب کافر ہیں جو اس کو بدعت مانتے ہیں. آپ خود بھی کافر ہو گئے کہ اس کو آپ نے بدعت بولا. اور ایک کہتا ہوں کہ بدعت ہے, دوسری طرف میرے محترم ناظرین انہوں نے خود روایت کی کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ صحیح حدیث میں محمود ابن لبید صحابی بھی ہے, حدیث صحیح بھی ہے. یہ کہہ رہا تھا البانی نے تصحیح کی, البانی نے تصحیح کیا. اس میں کیا موجود ہے؟ اس میں موجود ہے کہ یہ
کفر ہے قرآن کے ساتھ کھیلنا ہے. یہ قرآن کے ساتھ گیم ہے, سبحان اللہ. ہمارے گھرانوں کے ساتھ, فیملیز کے ساتھ کھیل ہے, خواتین کے عصمت کے ساتھ گیم ہے, کھیل ہے جو تم نے بنایا. اچھا, اور پھر آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ انہوں نے اویمر والی حدیث کا کہا ہے نا, اویمر والی حدیث کا میں اپنے ٹرن میں جواب دے دیتا ہوں. ختم ہو گیا آپ کا وقت ختم ہے, کوئی بات نہیں, آپ رونا نہیں, اصل موجود ہے. 10 منٹ 12 منٹ نہیں تھے. اب ایک 10 منٹ علی ہے. صاحب یار آپ بچوں والی باتیں کرتے ہیں, یقین کرے آپ اتنے سمجھدار ہونے کے باوجود بچوں والی باتیں کرتے ہیں. چلے جی میں شروع کرتا ہوں. شیخ البانی کی ہی یہ تحقیق ہے بلوغ المرام کے اوپر. اس نے اس کو ضعیف کہا ہے. اگر اس نے دوسری کتاب میں صحیح کہا ہے تو یہ اس کا تعارض آ رہا ہے. جب تعارض آ جائے تو سخت جب تعارض آ گئے تو کوئی بھی قابل عمل نہیں رہا, نہ اس کا وہ والی تفسیر نہ پھر اس نے ابن قیم کا حوالہ دیا. تمہیں پتہ ہے, آپ کو پتہ ہے کہ ابن قیم جو ہے وہ آپ کی ہی پارٹی کا بندہ ہے, قائل ہے. ابن قیم بھی ابن آپ کی تیمیہ کا پارٹی کا شاگرد بندہ ہے اس مسئلے میں. ابن قیم کا شاگرد ہے. ابن تیمیہ کا آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں, میں آپ کی پارٹی کا اس مسئلے میں کہہ رہا ہوں, اس مسئلے میں وہ آپ کی پارٹی کا بندہ ہے. ٹھیک ہے, حدیث نسائی کیا نا, اس لیے حدیث تو نسائی کیا. بات تو سنیں. آپ میرے کیوں بول رہے ہیں درمیان میں, اللہ کے بندے میں بول رہا ہوں آپ کے درمیان. تو بات سنیں, وہ اس مسئلے میں آپ کی پارٹی کا بندہ, اس لیے اس نے کوشش کی ہے اس کو صحیح ثابت کرنے کی, لہذا اس کی جو تحقیق ہے وہ ہمارے ہاں قابل حجت نہیں. پھر انہوں نے حوالہ دیا محمود کا کہ اس کو صحابی کہا گیا ہے. سبحان اللہ, امام بخاری نے اس کو صحابی کہا. آگے اسی کتاب کا اگر یہ صفحہ دکھا دیتے نا, یہ اس پہ بڑے ماہر ہیں باتوں کو چھپانے میں, عبارت کو سکپ کرنے میں. وَقَالَ بِي لَا تُعْرَفُ صُحْبَةٌ, یا آگے قول موجود ہے امام ابو حاتم کا کہ ان کے باپ نے کہا اس کی صحبت کو نہیں پہچانا گیا اور اس کی صحبت ثابت نہیں. آپ صحبت ثابت تو کریں, صرف قول پیش کر رہے ہیں. صحبت ثابت کریں اور سماع ثابت کریں تو ہم آپ کو مان جائیں گے. آپ سماع اس کا ثابت نہیں کر سکتے کہ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ چیز سنی ہو. دوسرا, یہ قرآن مجید کے الفاظ کے اوپر بڑی بات کر رہے تھے. یہ مرتان کا مطلب ہوتا ہے پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ, پہلے ایک دفعہ پھر دوسری مرتبہ, جبکہ اس معنی کو میں قرآن مجید سے دکھاتا ہوں کہ مرتین اکٹھے بھی آتا ہے. یہ قرآن مجید ہے 22واں پارہ شروع ہو رہا ہے, وہاں پہ اللہ وحدہ لا شریک فرماتا ہے وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اللہ یاری صاحب, قرآن ہے, میں کسی بزرگ کا کسی امام کا قول نہیں پیش کر رہا, میں اللہ کا قرآن پیش کر رہا ہوں جو آپ کے اور میرے نزدیک, دونوں کے نزدیک حجت ہے. تو اس کے اندر کیا ہے, وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مَرَّتَيْنِ. اب اس کا یہ معنی کرو گے کہ اللہ ایک بار ان کو اجر عطا فرماتا ہے پھر تھوڑے وقفے کے بعد دوسرا اجر عطا فرماتا ہے. نہیں, اللہ ان کو اکٹھا اجر عطا فرماتا ہے. ہم نے قرآن کے لفظ کا معنی قرآن سے دکھا دیا, اور قرآن کی سب سے بہترین سب سے معتبر تفسیر وہی ہے جو قرآن کی قرآن کے ساتھ کی جائے, جو قرآن کی قرآن سے پیش کی جائے. تو اس آیت مبارکہ میں نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين موجود ہے کہ اللہ ان کو دگنا اجر دے گا. تو لہذا یہ وقفے کے ساتھ نہیں آئے گا. مرتين, جہاں بھی مرتين ہے وہاں بھی مرتان ہے, دونوں ایک ہی لفظ ہیں. یہ کیا ہوا, وہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا اور یہاں اپنی خواہش کا معنی کر لیا, معنی دونوں جگہ سیم ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک ان کو اکٹھا اجر عطا فرمائے گا. اور اسی طرح طلاق کے مسئلے میں بھی یہی ہے. پھر انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے اوپر چڑھائی شروع کر دی, الیاذ باللہ تعالی. حالانکہ میں نے ان کو پہلے بھی عرض کیا کہ آپ ہمارے مقدسات کے بارے میں کسی قسم کی بات نہیں کر سکتے, لیکن یہ پھر بھی اپنی طبیعت سے بات نہیں آ رہا ہے. تو عبداللہ ابن عباس کے حوالے سے میں عرض کرتا جاؤں, جو انہوں نے سنن ابی داؤد کا حوالہ پیش کیا حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا, تو میں اس کا جواب دیتا چلوں. یہ یہاں پر مختصر بیان کیا گیا ہے. امام ابو داؤد رحمہ اللہ تعالیٰ نے اس کو مختصر بیان کیا ہے. میں اس کی تفصیل آپ کو دکھاتا ہوں. یہ کتاب ہے امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ کی معرفت السنن والآثار. اس کے اندر کتاب الخلع والطلاق
तलाक सलासा मजमुआ में आप रिवायत निकल करते हैं, फरमाते हैं वक़द रवा यूसुफ बिन याकूब अल काजी अल सुलेमान बिन हर्ब अन हम्माद बिन ज़ैद अन अय्यूब अन इक्रमा अन्नहु क़ाल शहीदतु इब्न अब्बास जमा बैन रजुलिन व इम्रअतैन तल्लक़हा सुलास उतिया बिरजुलिन क़ाल लिम्रअतिही अंति तालिकुन फजअलहा वाहिदतुन व उतिया बिरजुलिन क़ाल लिम्रअतिही अंति तालिकुन फफर्रक़ा बैनहुमा। तो यहाँ पे हजरत इकरमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु फरमा रहे हैं कि अब्दुल्ला इब्न अब्बास के पास में बैठा हुआ था तो दो मसले उनके सामने आए, दो शख्स उनके सामने आए। ये वही सनद है जो इमाम अबू दाऊद ने नकल फरमाई है, कोई नई सनद नहीं है, सिर्फ इसके शुरू में एक रावी का इजाफा हुआ है। तो फरमाते हैं कि एक शख्स आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को कहा है अंति तालिकुन, तो आपने फरमाया ये एक तलाक है। फिर एक और शख्स आया, उसने कहा कि मैंने अपनी बीवी को कहा है अंति तालिकुन फर्रक़ बैनहुमा, तो अब्दुल्लाह इब्न अब्बास ने उन दोनों के दरमियान फर्क करा दिया। काल अहमद, तो इमाम अहमद बिन हम्बल यहाँ पे अपना तबसरा करते हुए फरमाते हैं वहादा इन्नमा यख्तलिफु बिइख्तिलाफि हालिल मरअती, ये जो इख्तिलाफ वाक़े हुआ है ये औरत के हाल के मुख्तलिफ होने पर वाक़े हुआ है। बई सूरत के बिअन तकून लती जअलहा फीहा वाहिदा गैर मदखूला बिहा फबानत बिल ऊला, कि जो पहले शख्स आया था जिसकी तीन को आपने एक करार दिया था, वो फरमा रहे हैं गैर मदखुला का मसला था, वो गैर मदखुला की बात थी। और जो शख्स बाद में आया जिसकी तलाक को आपने तीन बनाया था जअलहा फीहा सुलासन मदखुलतम बिहा, तो वो मदखुला के बारे में मसला पूछने के लिए आया था कि आया के मदखुला को उसने तलाक दे दी है तो उसकी तीन तलाकें वाक़े होंगी। मैंने पहले भी आपको अर्ज किया कि आप जो सही मुस्लिम की रिवायत पढ़ रहे हैं ना बड़े जोशो खरोश के साथ, उसमें मदखुला गैर मदखुला कोई कैद मौजूद नहीं है, उसके अंदर कोई कैद नहीं है कि आया कि ये मदखुला के बारे में था या गैर मदखुला के बारे में था। जबकि अब्दुल्ला इब्न अब्बास का जो मजहब है वो मैंने पहले आपको मुअत्ता से दिखाया, आपने उसको गलते में बस करने की कोशिश की। तो मैं अब सुनन अबी दाऊद की जो तफसीलन रिवायत है इमाम बैहकी रहमतुल्लाह अलैह लेके आए हैं, उसकी मैंने आपको तफसील दिखा दी है कि इमाम बैहकी वाली दोबारा पढ़ें, उसका क्या सनद के साथ पढ़ें बैहकी वाली रिवायत शुरू से जी सुना, क्योंकि आप सफे पे तो दिखाते नहीं है ना, तो मुझे आसार में रिवायत है, सुने जी क्या कह रहे हैं, पढ़े मारिफत सुनन वल आसार में ये हदीस पाक है, किताबुल खुला व तलाक तलाक सलात मजमुआ में फरमाते हैं वक़द रवा यूसुफ बिन याकूब सुनन वल मारिफत सुनन वल आसार में अन हम्माद बिन ज़ैद अन अय्यूब अन इक्रमा। ओके पढ़े, ओके। अन इक्रमा अन्नहु क़ाल शहीदतु इब्न अब्बास जमा बैन रजुलिन व इम्रअतिही तल्लक़हा सलास उतिया बिरजुलिन क़ाल लिम्रअतिही अंति तालिकुन फजअलहा वाहिदा व उतिया बिरजुलिन क़ाल लिम्रअतिही अंति तालिकुन फफर्रक़ बैनहुमा। ये हदीस पाक है, मैंने तर्जुमा आपको पहले सुना दिया है। क़ाल अहमद, इसके ऊपर इमाम अहमद इब्न हम्बल का तबसरा है वहादा इन्नमा यख्तलिफु बिइख्तिलाफि हालिल मरअति बिअन तकून अल्लती जअल फीहा वाहिदतन गैर मदखूलिन बिहा फबानत बिल ऊला वलम यलहक़हा बअदहा वल्लती जअल फीहा सलास मदखूलतन बिहा फलाहिक़हा सुलास। तो फरमा रहे हैं ये जो जिसमें आपने एक करार दिया फिर उसके बाद आपने तीन करार दिया, तो ये मदखुला और गैर मदखुला के फर्क के साथ है। और अभी मैं आपको सही मुस्लिम का आपको हवाला दिखाता हूँ, इसका मुखस्सिस दिखाता हूँ, सही मुस्लिम की जो सुनन अबी दाऊद का नोट है नहीं, वो तो हदीस तो एक ही है भाई, सही मुस्लिम की रिवायत हदीस तो एक ही है भाई, जो वो अहमद का कौल आप बता रहे हैं ना, वो हदीस का जुज़ तो नहीं है, हदीस तो एक है, वही सुनन अबी दाऊद वाली हदीस आपने यहां से भी पढ़ के सुनाया ना, उससे में फर्क क्या है? हदीस एक है कि वहां पे दो हालतें बयान हुई हैं, आपने एक के बारे में फरमाया जिसको एक तलाक है, एक के बारे में फरमाया इसको तीन तलाक है। दोबारा पढ़ लें, अगर कहते हो मैं दोबारा पढ़ता हूँ, हदीस एक ही है भाई, दोनों हदीस एक ही हैं, कोई फर्क ही नहीं है। आप अगले वाली जो रिवायत है अहमद का कौल, अहमद के कौल को मिला रहे हैं, अहमद के कौल को मिला रहे हैं इब्न अब्बास वाली हदीस के साथ।
میں میری سنیں احمد کا قول میں صرف وضاحت میں پیش کر رہا ہوں. پیچھے میں نے حدیث سنا دیا آپ کو کہ ایک کے بارے میں آپ نے فرمایا تھا اس کو 1 طلاق ہوئی ہے اور ایک کے بارے میں فرمایا تھا اس کو 3 طلاقیں ہوئی ہیں. آپ حدیث دوبارہ دیکھ لیں. میں دیکھ رہا ہوں میرے سامنے. جی تو ٹھیک ہے, اس میں نہیں ہے مدخول غیر مدخول. عبداللہ ابن عباس نے اپنے مخالفت کی, اپنی تناقض کیا. ایک دفعہ ایک طرح کا فتوا دیا, دوسری طرف فتوا دیا. ابھی سنیں اس میں یہ ہے, میری جان, میں یہی تو کہہ رہا ہوں کہ عبداللہ ابن عباس سے مختلف فتوے منقول ہے نا. یہ جو آپ اس میں ملا رہے ہیں کہ ایک مدخول بہا ہے, ایک غیر مدخول بہا, یہ روایت میں نہیں ہے. آپ نا میرا وقت ہی برباد کر رہے ہیں. آپ 2 منٹ زیادہ لے لیں, 2 منٹ آپ زیادہ لے لیں, 2 منٹ. آپ اپنے وقت میں جتنا مرضی بولیے گا, جو مرضی جرا کیجیے گا, آپ کو کسی نے منع کیا ہے. میں عرض کر رہا ہوں کہ صحیح مسلم کی جو روایت ہے وہ مطلق ہے, اس کے اندر مدخولہ غیر مدخولہ اس کا ذکر موجود نہیں ہے. اور میں نے پھر وضاحت بھی دکھا دی آپ کو کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مدخولہ اور غیر مدخولہ کا فرق کرتے تھے, اور انہوں نے فرمایا جو غیر مدخولہ ہوگی اس کی 3 کو 1 قرار دیا, اور جو مدخولہ ہوتی ہے اس کی 3 کو 3 قرار دیا, جیسا کہ امام بیہقی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے. چلیں اب آپ دیکھیں بھائی, طلاق سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ جی غیر مدخولہ میں طلاق دینے سے فراق حاصل ہوتی ہے نہیں ہوتی؟ ہوتی ہے, فوراً فراق حاصل ہوتی ہے نا, عدت تو نہیں ہوتا اس میں نا. یوں ہی پہلے لفظ کہہ دے طالق انتی طالق, طلاق ہو جاتی ہے. صحیح ہے جی, اور صحیح ہے کہ نہیں ہے؟ اور آپ کو پتہ ہے, میں کہہ رہا ہوں صحیح ہے, آپ کو پتہ ہے کہ اگر کوئی آپ کی بیوی نہیں تو آپ اس کو طلاق نہیں دے سکتے نا, یہ تو پتہ ہے آپ کو. آپ اپنی بارے میں گفتگو کریں, میں جواب دوں گا. اور میں جواب دے دو نا بھائی صاحب. آپ یہ جو آپ مدخولہ غیر مدخولہ کا یہ جو بچوں والی گیم کھیل رہے ہیں لوگوں کو بیوقوف بنانے کے لیے, اور بھائی کوئی اب جو بیوی نہیں ہے اس کو کوئی طلاق دے سکتا ہے؟ لا طلاق لمن لا یملک, یہ بخاری کی حدیث نہیں ہے. لا طلاق لمن لا نکاحنا, نکاح ہی نہیں ہے تو طلاق کہاں ہوگا؟ اور غیر مدخولہ کا 3 ہوتا ہی نہیں ہے, غیر مدخولہ کا 1 ہی ہوتا ہے, اس میں 3 بھی 1 ہوتا ہے. اللہ کے بندے, غیر مدخولہ کا مطلب ہے جس سے نکاح ہوا ہو اور صحبت نہ ہوئی ہو. پتہ نہیں کہاں رہتے ہیں آپ. وہ تو ہمیں پتہ ہے, وہ تو پتہ ہے بھائی, لیکن جب طلاق دے دی ایک دفعہ نا, جب ایک دفعہ طلاق نہیں, 12 میں ابھی بتاتا ہوں. اچھا, بسم اللہ الرحمن الرحیم. یہ سب میں شروع کروں بھائی, بتاؤ جب تیار. محمود ابن لبید والی حدیث جو ہے میرے محترم ناظرین, البانی نے اس کو صحیح قرار دیا, اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں کہ ابن حجر نے بھی بولا ہے کہ یہ حدیث جو ہے اس کے سب رجال ثقات ہیں. ٹھیک ہے نا. محمود ابن لبید خود صحابی ہے, بخاری نے بولا ہے وہ اس کی صحبت ہے. اب یہ کہتا ہے دوسرے نے بولا اس کی صحبت نہیں ہے, تو یہ سب کو پتہ ہے کہ اس بات نفی پہ مقدم ہے. ایک شخص کہتا ہے میرے لیے اس کی صحبت ثابت نہیں ہے, بخاری کہتا ہے ثابت ہے. کون سا مقدم ہے بھائی؟ نفی مقدم ہے یا اس بات مقدم ہے؟ اگر اس طرح کہا جائے نا کہ بھئی ہم کسی کے نہیں مانتے, بھائی کسی کا اس بات نہیں مانتے, جس نے بھی شک ظاہر کیا اس کے شک کو لیتے ہیں, یہ تو یہاں پہ یہ پورا علم ہی ضائع ہو جائے گا نا. ایک شخص کہتا ہے میرے لیے ثابت نہیں ہے, تو وہ اپنے جہل کا اظہار کر رہا ہے. وہ کہہ رہا ہے مجھے پتہ نہیں ہے, اس کے قول پہ بھروسہ ہی نہیں ہے, اس کے لیے ثابت نہیں. لیکن ایک دوسرا کہتا ہے مجھے پتہ ہے کہ وہ صحبت ہے. ٹھیک ہے نا, وہ صحابی ہے. تو اگر اس کے قول کو لیں گے نا, یہ تو واضح بات ہے. یہ ملاحظہ کریں, حافظ ابن حجر عسقلانی کے بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام, تحلیف و حافظ ابن حجر. حافظ ابن حجر نے یہاں پہ کیا بولا؟ ایلعب بکتاب اللہ وانا بین اظہرکم, رواہ النسائی ورجالہ موثوقون. سب اس کے رجال ثقات ہیں, اور اس کی جو سند ہے یہ دیکھیں, آپ کہتے ہیں کہ اس کو بولا ہے ابن قیم نے بولا ہے, اس کی سند ہے, اس کی مسلم کی سند ہے. میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ مسلم کی سند ہے. ملاحظہ کریں, یہ سند مسلم میں بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. ابن وہب ان مخرمہ ان ابی, میں مسلم میں آپ کو دکھا دیتا ہوں, یہ بہت کثرت کے ساتھ موجود ہے. یہ مسلم کی سند ہے, دیکھیں صحیح مسلم ہے. حدثنا ابن وہب حدثنی اخبرنی مخرمہ عن ابی, یہ بہت زیادہ مسلم میں موجود ہے. حدثنا ابن وہب اخبرنی مخرمہ عن ابی, مخرمہ عن ابی.
یہ مسلم میں کوئی 6-7 جگہ موجود ہے. تو ابن قیم نے جو بولا ہے یہ حدیث بشرط مسلم صحیح ہے, یہ اس نے کوئی اجحاف نہیں کیا, اس نے زیادہ روی نہیں کیا, وہ شیعہ نہیں ہے, ٹھیک ہے نا. اس کے علاوہ اگر میں چاہوں اس کی تصحیحات مزید میں آپ کو دکھا سکتا ہوں, لیکن کافی ہے. نمبر اللہ یاری صاحب, حدیث نمبر مسلم کا, مسلم میں بہت زیادہ ہے بھائی. مسلم میں حدیث نمبر 295 ہے, حدیث میں حدیث نمبر 443 ہے, حدیث نمبر اس کے علاوہ اللہ آپ کا بلا کرے باب جواز الخطبہ, اس میں سے پہلے 2 حدیث اس باب میں پہلے اس میں موجود, میں نے سب دکھا دیا نا اسکرین پہ. اچھا, میں اس کے علاوہ بھی آپ کو تصحیحات اس کے دکھا سکتا ہوں. البانی نے خود کہہ دیا, میں نے آپ کو دکھا دیا کہ یہ صحابی ہے, ٹھیک ہے نا. یہ ارشاد الفقیہ دے کے ملاحظہ کریں, یہ بھی کوئی شیعہ نہیں, آپ کہتے ہیں یہ آپ ہمارا آدمی ہے, یہ ملاحظہ کریں. یہ ارشاد الفقیہ الى معرفت ادلۃ التنبیہ لابن کثیر الدمشقی, ملاحظہ کریں. ابن کثیر صاحب نے بھی اسی حدیث کو روایت کیا ہے, رواہ النسائی باسناد جید قوی عن محمود بن لبید اخبر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اس نے بھی اس حدیث کو اسناد قوی جیدن کہا. یہ سب بہت بڑے علماء ہیں, یہ کوئی چھوٹے موٹے علماء نہیں ہیں جو کہتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے, ٹھیک ہے نا. تو اس سے بالکل ثابت ہوگا. اب یہ کہتے ہیں کہ اس کے صحبت ثابت نہیں ہے, جب بخاری نے کہہ دیا صحابی ہے, ٹھیک ہے نا, کوئی دوسرا کہہ دے کہ ہم نہیں جانتے کہ وہ صحابی ہے یا نہیں ہے, تو وہ اپنے جہل کا اظہار کر رہا ہے, اس پہ کوئی اعتنا نہیں ہے. اچھا, ابن عباس کے فتوے کا, اور بھائی ابن عباس کی روایت کو لیں گے, اس کے فتوے کو لیں گے. ابن عباس نے 2 مختلف فتوے دیے نا, اس نے اپنے فتوے جو ہے 2 مختلف طور پہ دیے ہیں. کبھی فتویٰ دیتا تھا سنت کے مطابق, کبھی فتویٰ دیتا تھا بدعت کے مطابق, جو یہ خود کہتا ہے بدعت ہے. اور بھائی تو ابن عباس نہ کوئی امام ہے, نہ کوئی حجت ہے, نہ اس کا فتویٰ کوئی اس کا مقلد ہے. اگر اس نے سنت کی مخالفت کیا, قرآن کی مخالفت کی, تو اس کی اپنی ذمہ داری ہے, ٹھیک ہے. اچھا, اب آپ کہہ رہے تھے کہ ابن عباس جو ہے مدخولہ غیر مدخولہ کا فرق نہیں کرتا تھا اپنے اس کا جو حدیث ہے مسلم والی. یہ دیکھو, یہ مسلم والی جو حدیث ہے, ان الطلاق كان على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وأبي بكر وسنتين من خلافة عمر طلاق ثلاث واحدة. فقال عمر بن الخطاب إن الناس قد استعجلوا في أمر كان قاند لهم فيه أنات فلو أمضيناه عليهم فأمضاه عليهم. آپ دکھا دے, ایک جگہ دکھا دے کہ یہ جو ہے غیر مدخولہ کے لیے, غیر مدخولہ کی 3 ہوتی ہی نہیں ہے بھائی. اس کی وجہ کیا, غیر مدخولہ کی 3 ہو ہی نہیں سکتی, کیونکہ جب آپ پہلے ہی طلاق دیں گے نا, اس سے وہ آپ سے الگ ہو جائے گی. دوسرے طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں ہے, کیونکہ وہ آپ کی بیوی ہی نہیں رہے گی اس وقت. کیونکہ میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم, بخاری کے وہ ہے, بخاری کی لا طلاق قبل النکاح, بخاری کی روایت ہے, پورا باب ہے, ترمذی وغیرہ میں بھی موجود ہے. بخاری دیکھو ادھر, لا طلاق قبل النکاح. اب طلاق نکاح سے پہلے کوئی طلاق دے سکتا ہے بھائی؟ مدخولہ کا جب آپ ایک ہی طلاق دیں گے نا, وہ آپ سے الگ ہو جائے گی. دوسری طلاق کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے, کوئی اثر ہی نہیں ہے, کیونکہ لا طلاق قبل النکاح. یہ جو مسلم والی حدیث ہے, عبداللہ ابن عباس جب کہہ رہے تھے کہ 3 طلاقیں, ایک ہی طلاق گنتی ہوتی تھی نا رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں, ابو بکر کے زمانے میں, عمر کے زمانے میں, یہ کس طلاق کی بات کر رہے ہیں؟ یہ مدخولہ کی بات ہو رہی ہے, کیونکہ غیر مدخولہ میں یہ تو ممکن ہی نہیں کہ اس کو 3 طلاقیں دیا جائیں, کیونکہ غیر مدخولہ جو ہی طلاق دے دیتے ہیں وہ فوراً ہی وہ آپ سے الگ ہو جاتی ہے. میں آپ کو یہ دکھا دوں, اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا نکحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها فمتعوهن وسرحوهن سراحا جمیلا. جب اگر مس نہ کیا گیا ہو, نہ دخول نہ کیا گیا ہو, تو اس کی عدہ ہی نہیں ہوتی, فوراً طلاق دینے, جو ہی لفظ طلاق آپ نے کہہ دے وہ الگ ہو جاتی ہے, ختم بات اس کی ختم, ٹھیک ہے نا. اچھا, جب یہ پتا چلا میرے محترم ناظرین, آتے ہیں اویمر کی حدیث کی طرف.
اویمر کی حدیث میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ یہ کہتے ہیں کہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے زمانے میں اویمر کو کیا ہوا تھا؟ طلاق ثلاث دیا گیا تھا. انہوں نے جو حدیث پڑھی ہے میرے محترم ناظرین، یہ ان کی کاش اس پوری حدیث پڑھتے ہیں نا، یہ صحیح بخاری ہے اویمر والی حدیث، وہ حدیث نمبر 5259 ہے. فطلقها ثلاثا، اس میں یہ لفظ ہے کہ 3 دفعہ طلاقیں دی گئی. پہلی بات ہے کہ لعان کا مسئلہ، ادھر دیکھو شیخ صاحب، یہ متلعنین کا ہے، دیکھ رہا ہوں یہ طلاق کا واقعہ نہیں ہے، متلعنین ہے، ٹھیک ہے نا. اس میں طلاق کا کوئی اثر نہیں ہوتا، اس میں طلاق لعان جب کیا جاتا ہے نا، لعان جب ختم ہو جاتا ہے وہ ایک دوسرے کے لیے ابد کے لیے حرام ہو جاتی ہیں، ابد کے لیے، پھر وہ اس میں طلاق کا کوئی اثر ہی نہیں رہتا، ٹھیک ہے نا. جیسے کسی کی بیوی مثلا مرتد ہو جائے، بیوی اگر مرتد ہو جائے، آپ کہتے ہیں میں نے اس کو طلاق دیا 3 دفعہ تک، اس کا کوئی اثر ہی نہیں، بھی وہ مرتد ہو گئی تو اسی وقت طلاق ہو گئی نا اس کی. یہ تو پہلی بات یہ ہے. دوسری بات میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ قرآن سنت میں طلق ثلاثن، جو طلق ثلاثن ہے یہ ان موارد کو بھی شامل ہوتی ہے جس میں تفریق ہوتی ہے. جب کہا جاتا ہے نا 3 دفعہ طلاق دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ضروری نہیں ہے کہ ایک ہی مجلس میں دی گئی ہو. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، یہ کتاب ہے ابحاث حیات کبار العلماء بالمملکۃ العربیۃ السعودیہ، یہ جلد نمبر 1 ہے، حیات کبار علماء کی، کہ ان کے حیات فتویٰ جوڑ کے بڑے علماء ہیں. یہ سنہ 2013 میں چھپی ہے. یہاں پہ فرماتے ہیں صفحہ نمبر 314، وقول الصحابی طلق ثلاثا يتناول ما اذا اطلقها 3 متفرقات بأن يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها ثم يراجعها ثم يطلقها. یہ بخاری مسلم میں جو احادیث آئی نا کہ فلانی نے کسی کو 3 دفعہ طلاق دیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے لے لو کہ اس نے ایک ہی دفعہ 3 دفعہ طلاق دیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نے طلاق دیا پھر رجوع کیا، طلاق دیا پھر رجوع کیا. اس کی دلیل کیا؟ میں اس کی دلیل آپ کو دکھا دیتا ہوں. اس کی دلیل یہ ہے، اس کی دلیل ان کی اپنی کتابوں میں بڑی پڑھی ہیں، خود بخاری مسلم میں. یہ کتاب ہے الجامع الکبیر للترمذی. یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہاں پہ باب فی من جاء من یطلق امرأته 3، جو اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دیتا ہے، فطلقنی فبت طلاقی، اس سے فلانی نے مجھے پکا طلاق دے دیا. یہ بخاری میں بھی یہ حدیث موجود ہے، ٹھیک ہے نا. بخاری میں یہ حدیث اس طرح ہے کہ فلانے نے مجھے طلاق دی ہے اور اس سے مجھے اس طلاق پکی کر دی. حدیث نمبر 5261 میں عائشہ کی حدیث ہے، اسی فاطمہ بنت قیس کی طلاق ہے. فاطمہ بنت قیس طلق امرأته 3، کہ اس نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دیا. حالان کہ فاطمہ بنت قیس کو جو طلاق ملی تھی 3 دفعہ مراجعہ کے ساتھ ملی تھی، ٹھیک ہے نا. اس میں یہ ہے حدیث نمبر 6084 میں ان رفاع القرظی طلقها آخر 3 تطلیقات. ایک حدیث میں آیا ہے کہ 3 دفعہ طلاق دیا، دوسری حدیث میں آیا کہ 3 طلاقوں میں سے آخری طلاق دیا. تو پتہ چلا نا طلق ثلاثن کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہے کہ ایک ہی دفعہ طلاق دیا جائے. طلق ثلاثن کا مطلب یہ بھی ہے کہ مختلف مواقع پر تفریق کے ساتھ طلاق دیا جائے. اچھا، ایک اور جملہ میں جو آپ کی خدمت میں عرض کرنا چاہتا تھا طلاق مرتان کے متعلق. ٹائم ختم ہے؟ ٹائم ہو گیا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بہت شور سنتے تھے پہلو میں. چلے چھوڑے، میں شعر نہیں پڑھتا، شعر کوئی نہیں کرتا. یہ شعر عرض کر دو حسن اللہ جیسے جو مرضی، اپنا آپ کا ٹائم ہے، اب شعر پڑھنا ہے. ہاں تو آپ کی حدیث وغیرہ تو کچھ ہے نہیں. پہلو میں دل کا چہرہ کوئی قطرہ ہے خون نہ نکلا. آپ جس کو سمجھ ہی نہیں آ رہی مدخولہ اور غیر مدخولہ کی بتہ کو لا رہے ہیں، جب کہ آپ کو پتہ یہ اصطلاحیں ہیں. تو کہہ رہے ہیں جس کے ساتھ نکاح ہی نہ کیا اس کو طلاق کیسی ہوگی؟ بھائی میرا جس کے ساتھ نکاح ہی نہیں وہ طلاق کی محل ہی نہیں میرے لیے. یہاں تو نکاح کے بعد آیا کہ اس نے اس کے ساتھ صحبت کی. ایک منٹ ٹائم آپ کے دوبارہ دیکھ، میں تو وضاحت کروں میں آپ سے کیا کہنا چاہتا ہوں. دیکھو میں نہیں کہتا، دیکھو بھائی دیکھیں، آپ اجنبی کو طلاق نہیں دے سکتے نا. غیر مدخولہ جو ہی آپ نے پہلا لفظ طلاق کہہ دی وہ آپ سے اجنبی بن گئی، ٹھیک ہے نا، اجنبی بن گئی. تو دوسرے طلاق کا اثر نہیں ہے، دوسرے طلاق ہو ہی نہیں سکتے. نمبر 2 طلاق اس کا نہیں ہو سکتا نا.
سمجھ میں آ رہی ہے بات آپ کو؟ غیر مدخولہ کو مجھے پتہ ہے غیر مدخولہ کس کو کہتے ہیں، وہ سب کو پتہ ہے. یہ بڑا خوش ہو رہا ہے کہ اس کو پتہ ہے غیر مدخولہ کس، مدخول غیر مدخول، یہ بڑا خوش ہو رہا ہے اس بات پہ کہ اس کو پتہ ہے. شیخ صاحب بڑا علم ہے آپ کو، مدخول غیر مدخول کا آپ کو پتہ چل گیا. او بھائی صاحب جب طلاق دیا نا، اور مدخول میں بھی یہی ہے، باتیں کر رہے ہیں آپ. مدخول میں بھی یہی ہے. مدخول میں بھی جب آپ پہلا طلاق دے دیتے ہیں نا، دوسرے کا کوئی اثر ہی نہیں ہے، وہ فضول ہے. دونوں میں یہی ہے، لیکن غیر مدخول میں بہت واضح ہے. چلیں جناب، ٹائم شروع سے. خوش ہو رہا ہے مدخول کا بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحب کو نا اصل میں نا سمجھ ہی نہیں آ رہی بات کرنی کیا ہے، تو اس لیے آپ سرکار جو ہے نا وہ تذبذب کا شکار ہو رہے ہیں. لیکن ہم انشاءاللہ تعالی بات کو آگے لے کے چلتے ہیں. انہوں نے کہا کہ مجھے دکھا دو کہ عبداللہ ابن عباس نے غیر مدخولہ کا کہا. تو لے جناب، یہ بھی آپ کی فرمائش پہ ہم پورا کرنے جا رہے ہیں. میں نے نہیں بولا، میں نے ایسے کوئی خواہش نہیں کیا، جھوٹ نہ بولیں. سننے والے مجھے پتا اس نے غیر مدخولہ کا فتویٰ دیا، مجھے پتا اس نے فتویٰ دیا غیر مدخولہ کا. میں فتویٰ نہیں، میں آپ کو مرفوع روایت دکھاؤں گا عبداللہ ابن عباس سے. اور باقی انہوں نے سعودیہ والا کی ایک کتاب دکھائی اور کہا یہ فلاں وہ حدیث کا یہ مطلب نکالتے. اب جبکہ ان کو پتہ ہے وہ ہمارے لیے حجت نہیں ہے، ہم ان کو حجت نہیں مانتے. وہ جناب اس مسئلے میں آپ کے کہہ لیں پیٹی بھائی ہیں اس مسئلے میں، تو ہم جناب اس مسئلے میں ان کی حجت نہیں سمجھتے. انہوں نے اس طرح کی بات کرنی ہی کرنی ہے. تو بات میں کرتا ہوں حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کی، کہ انہوں نے مسلم کی جو حدیث ہے اس کا ایک مخصص بھی موجود ہے، وہاں پہ مطلق ہے. یہ میرے ہاتھ میں سنن ابی داؤد شریف ہے. اللہ یاری صاحب اس کا پہلے حوالہ دے رہے تھے، روایت کا نمبر سن لیں 2199. قال ابو داؤد حدثنا محمد بن عبد الملك بن مروان حدثنا ابو النعمان حدثنا حماد بن زید عن ایوب عن غیر واحد عن طاووس ان رجلا يقال له ابو الصهباء كان كثير السؤال ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ. اس کی سند ہے. فرماتے ہیں انہوں نے سوال کیا اما علمت ان الرجل كان اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدرا من امارت عمر رضی اللہ تعالی عنہما. تو یہاں پہ واضح تصریح ہے اس روایت کے اندر کہ اس شخص نے جو سوال کیا تھا ابو صحابہ نے، وہ عبداللہ ابن عباس سے طلاق ثلاثہ غیر مدخولہ کا کیا تھا. تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ مبارکہ میں، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانہ مبارکہ میں، اور حضرت عمر کے ابتدائی دنوں میں یہ اسی طرح تھا. قال ابن عباس نے فرمایا بلا کان الرجل اذا طلق امرأته ثلاثا قبل ان يدخل بها جعلوها واحدة على عهد رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم و ابی بکر و صدرا من امارتی فلما رأى الناس قد تتابعوا بها قال اجیزوهن علیہم. وہ بات ہے جو بات مسلم کی روایت میں تھی، لیکن میں نے یہاں پہ یہ الفاظ ان کو دکھا دیے کہ سائل نے بھی یہ کہا قبل ان يدخلها، اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس کی تشریح فرما دی. آپ اپنی باری میں جواب دیجئے گا، اپنی مسکراہٹ مجھے نہ دکھائیں. تو یہاں پہ جناب یہ واضح ہو گیا کہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو مسلم کی روایت پیش کی تھی اس کا مخصص سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے، اور وہ واضح کر رہا ہے، واضح طور پہ بتا رہا ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم میں یہ جو طلاق کا مسئلہ تھا یہ غیر مدخولہ کے لیے تھا. بات ہماری چل رہی ہے مدخولہ کے ساتھ، یہ کس کے ساتھ مرد اور عورت کا تعلق بن جاتا ہے اس حوالے سے. پھر میں آپ کو بخاری کی طرح صحیح بخاری سے ہی حدیث سنا دوں. اصل میں نا اللہ یاری صاحب کو سمجھ نہیں آ رہی، جو روایتیں ہماری ہیں مستدل ہیں وہی وہ پیش کیے جا رہے ہیں، اور ان کو پتہ نہیں چل رہا کہ کیا میں پیش کر رہا ہوں.
تو میں نے پہلے حضرت عویمر والی حدیث پیش کی، انہوں نے کہا انہوں نے پوری نہیں پڑھی، واللہ باللہ تاللہ میں نے پوری روایت پڑھی ہے، یہ خود اس کے گواہ ہیں، دیکھنے والے گواہ ہیں، جو میں نے پہلے روایت پڑھی تھی 5259 وہ میں نے پوری روایت پڑھی ہے، اور اس کے آخر میں لفظ تھے کہ فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ، انہوں نے رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے پہلے ہی 3 طلاقیں دے دی تھی۔ یہ فرما رہے تھے کہ یہ لعان کے مسئلے میں ہے، تو میری جان عرض یہ ہے کہ جو لعان تھا یہ ابھی تک اس وقت اس کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے، تو حضرت عویمر نے یہ سمجھا کہ میری جو طلاق ہے، میری جو بیوی کے ساتھ جو میں نے اس کے بارے میں بات کی ہے، لعان سے شاید طلاق نہیں ہوئی، تو فَطَلَّقَهَا ثَلَاثًا قَبْلَ أَن يَأْمُرَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور مزے کی بات پتہ کیا ہے علی صاحب، یہی روایت سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، سنن ابی داؤد کے اندر بھی موجود ہے، اور اس کے اندر پتہ ہے لفظ کیا ہے، فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان 3 طلاقوں کو نافذ فرما دیا تھا۔ سبحان اللہ، ہمارا مستدل ہماری روایات ہے، اور وہ حسن اللہ یاری صاحب پیش کر رہے ہیں، تو یہ سنن شیخ ابی صاحب داؤد یہ کے اندر دکھائیں کہ یہ موجود ایک ہی ہے۔ مجلس میں تھے نا، یہ بھی تو دکھائیں نا۔ جی جی ایک ہی مسئلہ ظاہر ہے، وہ جب انہوں نے تومر لگائی تو وہیں پہ انہوں نے طلاق دی ہے، ثلاثن کے لفظ ہیں، یہ روایت دلال کر رہی ہے کہ وہیں پہ انہوں نے طلاق دی، اور آگے لفظ ہے فَأَنفَذَهُ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول خدا نے اس کو نافذ فرما دیا۔ جی آپ نے پیچھے خود بھی یہ کہا ہوا ہے، دیکھنے والے دیکھ لیں گے، ضروری نہیں ہوتا کہ اکٹھی دی ہیں یا الگ الگ دی ہیں، تو یہاں پر بھی ضروری نہیں، لیکن اس کے باوجود روایت جو ہے وہ خود اس کے اوپر دلالت کر رہی ہے۔ حضرت عویمر والی کے انہوں نے اپنی بیوی کے بارے میں جب یہ بات کی، تو جب رسول خدا کے سامنے معاملہ رکھا تو ابھی لعان ہوا تھا، ابھی رسول خدا نے یہ نہیں فرمایا کہ تمہاری طلاق ہو گئی ہے، تم جدا ہو گئے، تمہارا نکاح ختم ہو گیا، پہلے ہی انہوں نے اپنی زوجہ محترمہ کو 3 طلاقیں دے دی، اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو نافذ فرما دیا، آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا انفاذ فرما دیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو نافذ فرما دیا۔ اسی طرح صحیح بخاری کے اندر حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم سے حضرت سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا روایت فرماتی ہیں، ان رجلا طلق امرأة ثلاثا، ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دی، 3 طلاقیں دے دی، فتزوجت، اس عورت نے آگے شادی کر لی، فطلقا، اس کے شوہر نے بھی اس کو طلاق دی تھی، دوسرے شوہر نے، فسئل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور سے سوال کیا گیا کہ آیا کہ وہ پہلے کے لیے حلال ہو گئی ہے یا نہیں ہو گئی، تو حضور نے فرمایا لا حتی یذوق عسالتها کما ذاق الاول، تو آقا علیہ السلام نے اس چیز کا انکار فرمایا، نفی فرمایا۔ اب میں ایک ایسی روایت پیش کرنے جا رہا ہوں جو ہر کون تھے یہ جس عورت کون تھی وہ؟ سبحان اللہ، عورت کون تھی وہ جی جس عورت کی طلاق ہوئی تھی وہ کون تھی؟ آپ آگے ڈھونڈ لیجئے گا، آگے آ رہی ہے، ڈھونڈ لیجئے گا۔ اب میں جو حدیث پیش کرنے جا رہا ہوں یہ دنیا کا ہر مسلمان سنے گا تو ٹھر جائے گا، جو اہل بیت نبوت سے پیار کرنے والا ہے وہ کہے گا سبحان اللہ، نبی کی اہل بیت سے ثابت ہو گیا اور شہزادہ رسول سے ثابت ہو گیا، وہ حسن مجتبی سید الاتقیاء راکب دوش عزت پہ لاکھوں سلام، امام حسن مجتبی سے یہ میں روایت پیش کرنے جا رہا ہوں کہ جب مولا علی رضی اللہ، اس کا حوالہ سننے، یہ بیہقی میں بھی روایت موجود ہے اور یہ طبرانی کے اندر بھی روایت موجود ہے، اور یہ روایت مجمع الزوائد کے اندر بھی موجود ہے، میں اس کے بتا رہا ہوں نا، آپ ڈھونڈ رہے ہیں، مجمع الزوائد میں اس حدیث کا نمبر ہے 7788، ٹھیک ہے، 7788، یہ حدیث پاک ہے۔ حضرت سویبت بن غفلہ سے وہ فرماتے ہیں کہ ایک عورت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ کے عقد مبارک میں تھی، تو امام حسن رضی اللہ تعالی عنہ نے کسی وجہ سے اس عورت کو چھوڑ دیا، فَانْتِ طَالِقُ الثَّلَاث، آپ نے اس کو 3 طلاقیں دی، 3 طلاقیں دے دی، تو جب وہ چلی گئی تو آپ نے اس کے لیے کوئی سامان بھیجا، جو اس کے لیے آپ نے کچھ سامان بھیجا، نان و نفقہ بھیجا، جب وہ سامان اس عورت کے پاس پہنچا تو اس عورت نے حسرت سے کہا کہ یہ سامان میرے محبوب نے میرے لیے بھیجا ہے،
تو جب امام حسن مجتبی کو یہ والی بات پتا چلی کہ وہ عورت یہ کہہ رہی ہے تو امام حسن مجتبی نے فرمایا لولا انی سمعت جدی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او سمعت ابی یحدث عن جدی انہ قال اذا طلق الرجل امرأته ثلاثا عند الاقراء او طلقها ثلاث لم تحل له حتى تنكح زوجا غيره لراجعتها. فرماتے ہیں اگر میں نے اپنے جد سے اپنے باپ سے انہوں نے مولا علی نے رسول خدا سے نہ سنا ہوتا تو میں ضرور رجوع کر لیتا، لیکن میں نے اس کو 3 طلاقیں دے دی ہیں، اب اس کے ساتھ میرا رجوع نہیں ہو سکتا. آگے سن لیجئے گا، امام ہیثمی فرماتے ہیں رواہ الطبرانی جو وقد وثقوا، جو اس کے رجال ہیں ان والضعف غلط نہ پڑھیں، پوری پڑھیں، ضعف ووثقوا، رواہ الطبرانی وفی رجالی ضعف وقد وثقوا، ابھی بتاتے وقد وثقوا. اچھا 10 منٹ ہو گیا آپ کے پورے. اچھا جناب، اب دیکھیں میرے محترم ناظرین، شیخ صاحب پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ الطلاق مرتان کے متعلق آپ نے جو آیت لے کے آیا نا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، اس کا جواب دینا میں بھول گیا. پہلی بات یہ ہے کہ میں نے آپ کے کتابوں سے آپ کے اعلام کے اقوال دکھا دیے کہ مرتان کا کیا مطلب ہے، تطلیقۃ بعد تطلیقہ من بالتفریق من دون جمع. الطلاق مرتان کا کیا مطلب ہے کہ مرہ باری باری طلاق دینا، ایک دفعہ طلاق دینا، ٹھیک ہے نا، کہ اس میں جمع نہیں ہو سکتا، اس میں تفریق ہونی چاہیے، ٹھیک ہے نا. وہ میں نے آپ کے علماء کے اقوال دکھا دیا. آپ نے اس کے مقابلے میں قرآن مجید میں لفظ مرہ بہت زیادہ آیا، ٹھیک ہے نا. آپ میں سے اس میں ایک آیت چن لی جو سورہ احزاب میں وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين، کہ ہم جو عورتیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج اگر وہ صالحہ ہوں اور اطاعت گزار ہوں تو ان کو 2 مرتبہ اجر دیں گے. تو یہ کہہ رہا ہے کہ اس کا مطلب ہے اجر کٹے دیں گے. اور بھائی کس نے بولا کٹے دیں گے؟ مرتین کو آپ نے جب غلط ترجمہ کرتے ہو، آپ کا غلط ترجمہ پہ حجت نہیں ہے. مرتین کا ترجمہ آپ نے کیا کہ ایک ہی دفعہ اجر دیں گے. بھائی اللہ نے جب کہا کہ 2 دفعہ دیں گے نا، وہ آپ کو نہیں پتا، ایک دفعہ قبر میں دیں گا اللہ، ایک دفعہ قیامت میں دے گا، ایک دفعہ قیامت میں دے گا، ایک دفعہ جنت میں دے گا، ایک دفعہ دنیا میں دے گا، ایک دفعہ آخرت میں. وہ تو اللہ تو نہیں بنا کہ میں کٹے دوں گا، وہ تو آپ بنا رہے ہیں نا کہ مرتین کا مطلب ہے ایک دفعہ، وہ تو آپ بنا رہے ہیں. قرآن نے بولا مرتان، اچھا، اور اس کے بعد بھی بولا تیسری کا وتصریح بالاحسان، احادیث میں بہت زیادہ کہ تیسری دفعہ طلاق کی بات ہو رہی ہے. اچھا، آپ نے جو اویمر والی حدیث ہے اس میں آپ نے بہت ہیرا پھیری کی ہے شیخ صاحب، مجھے یقین نہیں آ رہا کہ آپ نے حدیث پوری بھی پڑھی ہے، اس کے باوجود آپ نے ہیرا پھیری کیا. کہتا ہے اس میں لعان کے احکام نہیں تھے، اس زمانے میں لعان کے احکام نہیں تھے. اور بھائی اسی حدیث میں ہے کہ لعان کے احکام آ گئے. یہ دیکھو، ادھر دیکھو، یہ صحیح بخاری، ادھر دیکھو، یہ صحیح بخاری حدیث نمبر 5259 ہے. یہ اویمر جب آیا نا، جس نے مراجعہ کیا تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو جواب نہیں دیا، پھر اس کو بلایا فقد انزل اللہ فیک وفی صاحبیک فاذهب فأت بها فتلاعنا. اللہ نے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اب آپ کے متعلق لعان کے احکام آ گئے. وہ دونوں آئے، انہوں نے لعنتیں کی ایک دوسرے کی، ٹھیک ہے نا. تو لعان کے بعد وہ طلاق کا اثر نہیں ہوتا، پہلی بات ہے. یہ جو عبارت ہے طلقها ثلاثا، یہ طلقها ثلاثا آپ نے کہا ایک ہی مجلس میں طلاق دی ہے، اس کی دلیل کیا ہے؟ دیکھو، یہ عائشہ والی حدیث ہے جو آپ نے پڑھی ہے. عائشہ والی حدیث یہ فاطمہ بنت قیس کی حدیث ہے، اس کے شوہر کا نام تھا رفاع القرظی. یہ ان رجلا طلق امراته ثلاثا فتزوجت فطلق. میں آپ کو دکھاتا ہوں یہ کہ ایک شخص نے اپنی بیوی کو 3 دفعہ طلاق دیا. یہ 3 دفعہ طلاق، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ایک مجلس میں طلاق دیا. اس نے تطلیق کیا کیا؟ اس نے، اللہ آپ کو بلا کرے، اس نے مختلف مواقع پہ طلاق دیے. میں آپ کو دکھا دیتا ہوں، اللہ آپ کا بھلا کرے. یہ بخاری ہے، ٹھیک ہے نا، اس میں وہ حدیث آپ نے دکھا دیا، ملاحظہ کریں. یہ حدیث نمبر، وہ حدیث تو آپ نے جو عائشہ والی حدیث ہے نا، عائشہ نے پھر دوبارہ اس حدیث کو نقل کیا. یہاں پہ حدیث نمبر 5265 ان عائشہ طلق رجل امرأته فتزوج زوجا غيرها فطلقها وكانت مثله مثل الهدبة فلم تصله منه الى شيء تريده فلم يلبث ان طلقها فاتت النبي صلى الله عليه واله وسلم کہ اسی عورت کی کہانی دوسری مرتبہ دوسری حدیث میں نقل کر رہی ہے، ٹھیک ہے نا. پھر حدیث نمبر 5317 میں نقل کر رہی ہے کہ اس کا نام کیا ہے، ان عائشہ ان رفاع القرظی تزوج امرأة ثم طلقها فتزوجت آخر فاتت النبي صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. اب کہنے کا مقصد کیا ہے؟ اس کا مطلب
کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ طلاق جو ہوئی ہے یہ رفاع القرظی کے قصہ ہے، اور اس میں 3 دفعہ طلاقیں ہوئی ہیں، ایک دفعہ طلاق نہیں ہوئی ہے. میں آپ کو وہ حدیث دکھا دوں. اس کو اچھی طرح سے دیکھ لیں شیخ صاحب، کیونکہ یہ بہت اہم ہے، کیونکہ آپ لوگ حدیث کو صحیح طرح نہیں پڑھتے اور سمجھتے ہیں کہ طلق ثلاثن کا مطلب ہے ایک ہی مجلس میں طلاق دینا. یہ دیکھو، میں نے ہیئت کبار علماء کی جو قول آپ کے لیے پیش کی تھی نا، اس کو تائید کے طور پہ پیش کی تھی، لیکن اس کے ساتھ میں نے بخاری کی حدیث بھی دکھا دی تھی، وہ آپ نے نظر انداز کیا، اس کا جواب نہیں دیا. یہ صحیح بخاری، ادھر دیکھو، یہ رفاع القرظی اور اس کی بیوی کی کہانی ہے. حدیث نمبر 6084، انها كانت عند رفاعہ فطلقها آخر 3 تطلیقات، کہ رفاعہ نے اپنی بیوی کو 3 طلاقوں میں سے آخری جو طلاق ہے وہ دے دی، اس نے یمن سے بھیج دیا تھا. اور مسلم میں بھی یہ حدیث ہے، دیکھو مسلم یہاں پہ حدیث نمبر 1433، رفاعہ نے طلقها آخر 3 تطلیقات، رفاعہ نے اس کو تیسری طلاق جو ہوتی ہے، جو آخری طلاق ہے وہ دے دی. اچھا، اب اس کا جواب اب میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کہ اس نے کیا بولا. حافظ النووی صاحب نے یہاں پہ کیا بولا. یہ صحیح مسلم ہے، ملاحظہ کرنا، اچھی طرح سے دیکھ لو شیخ صاحب، یہ صحیح مسلم ہے بشرح النووی، یہاں پہ اچھی طرح سے دیکھ لو. هذا هو المشهور الحديث الردی، حدیث نمبر 1480، هذا هو الصحيح المشهور الذي رواه الحفاظ واتفق على رواية الثقات على اختلاف الفاظهم انه طلقها 3. کہتا ہے اس میں، یہ واقع میں جو احادیث میں الفاظ نقل ہوئے ہیں وہ یہ ہیں کہ ایک لفظ یہ ہے طلقها 3، 3 دفعہ طلاق دی، او البتہ جو قطع کرنے والی، جو ختم کرنے والی ہوتی ہے، البتہ یعنی اس کے بعد ختم ہو جاتی ہے، او آخر 3 تطلیقات، یہ 3 الفاظ آئے. اس کا مطلب کیا ہے، کیوں ہے اس میں اختلاف. واما قوله في روايه انه طلقها 3، ایک روایت میں 3 دفعہ طلاق دی ہے، روایت میں ایک طلقها البتہ، اس کو طلاق بتی دی ہے. طلاق بتی کس کو بولتے ہیں؟ طلاق یعنی آخری طلاق، ختم ہونے والی طلاق، اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتے. وفي روايه طلقها آخر 3 تطلیقات، تیسرے میں کیا، تیسری جو آخری طلاق ہوتی ہے وہ دی ہے. وفي رواية طلقها طلقة كانت بقيت من طلاقها، دوسرا لفظ یہ ہے کہ وہ طلاق دی ہے کہ اس کے جو آخری طلاق رہ گئی تھی وہ طلاق دی ہے. اچھا، یہ مختلف الفاظ ہیں. وفي رواية طلقها ولم يذكر عددا ولا غيره، فالجمع بين هذه الروايات انه كان طلقها قبل هذا طلقتين ثم طلقها المرة الطلقة الثالثة. ان کا مطلب یہی ہے کہ اس شخص نے پہلے اس کو 2 طلاقیں دی تھیں، اب جو کہتا ہے نا جو آخری طلاق دی ہے، یا روایت میں 3 دفعہ طلاقیں دی ہیں، طلاق اس کو 3 طلاقیں دی ہیں، 3 طلاق. تو یہ مختلف مراحل میں اس نے طلاق دی ہے، وقفے کے ساتھ، اس طرح نہیں ایک مجلس میں طلاق دی ہے. فمن روى انه طلق مطلقا او طلق واحدا او طلق آخر 3 تعليقات فهو ظاهر، ومن روى البتة فمراد ظاهر، طلق طلاقا صارت بالمبتوتة بالثلاث، ومن روى 3 اراد تمام ال3. دیکھ رہے ہیں نا شیخ صاحب، سنی نہیں رہا، پھر اپنی بات پہ رہے گا نا کہ طلاق ثلاث کا مطلب کیا ہے. طلاق ثلاث کا مطلب ہے کہ اس نے 3 مختلف مراحل پہ طلاق دی. اس کو بخاری میں حدیث مل گئی ہے نا کہ عائشہ نے روایت کیا فلانی نے 3 دفعہ طلاق دیا. وہ یہ سمجھ یہ بیٹا ہے کہ اس نے ایک ہی مجلس میں طلاق دیا. یہ کہانی ہے، کس کی کہانی ہے؟ یہ فاطمہ بنت قیس کی کہانی ہے. اس کا شوہر رفاع القرظی تھا، اس نے 3 مختلف مراحل پہ طلاق دیا. تو حدیث کے الفاظ میں اسی کو ہم لیتے ہیں، اویمر کے حدیث میں بھی آ جاتے ہیں. اویمر کے حدیث میں بھی طلاق ثلاث کا جو لفظ آیا ہے اس میں یہ نہیں کہ وہ ایک مجلس میں تھا. طلاق ثلاث عام ہے، عام سمجھتے ہو، عام، الف عین میم، یہ اس کو بھی شامل ہوتا ہے کہ 3 مختلف مراحل پہ ہوں، 3 مختلف جگہوں پر. آپ ایک حدیث ہمیں دکھائیں کہ ایک ہی جگہ پہ طلاق دی گئی ہو اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو نافذ کیا ہو. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ بڑا تعین ہے کہ ایک چیز جو بدعت ہے، یہ کیا کہہ رہا ہے؟ ایک طرف سے کہہ رہا ہے کہ بدعت ہے، دوسری طرف سے فرماتے ہیں کہ پیغمبر نے اس کو منظور کیا. یعنی بدعت کو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منظور کیا.
یعنی وہ چیز جو قرآن کے خلاف ہے، جو اس کا اپنے شریعت کے خلاف ہے، رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو مانا، یہ بڑا تعین ہے، ایک بھی حدیث ایسا نہیں ہے۔ اچھا، اب انہوں نے جو امام حسن مجتبی علیہ السلام والی حدیث پیش کی ہے وہ ضعیف ہے، میں آپ کو دکھا دیتا ہوں کیوں ضعیف ہے۔ اس کو یہ صحیح سند کے ساتھ پیش کریں نا پھر مانتے ہیں، لیکن پہلے میں اس سے وہاں پہ چلا جاؤں، میں ان کے سنن ابی داؤد والی حدیث جو انہوں نے عبداللہ ابن عباس کے متعلق نقل کیا ہے، یہ دیکھو، یہ تم نے عبداللہ ابن عباس کے متعلق جو نقل فرمایا تھا نا، ضعیف سنن ابی داؤد، یہ محمد ناصر الدین البانی کیا کہ آپ نے کہا کہ یہ مدخولہ کے لیے ضعیفون، حدیث نمبر 2199 کہ کان الرجل اذا طلق امرأة ثلاثا قبل ان يدخل بها، یہ زیادہ ضعیف ہے بھائی، تم ایک ضعیف حدیث کو لے کے آئے ہو صحیح مسلم کی حدیث کو مارنے کے لیے، یہ حدیث ضعیف ہے، تم صحیح حدیث لے کے آ جاؤ، ٹھیک ہے نا، وہ ابن داؤد والی حدیث۔ اچھا، اب تم نے امام حسن مجتبی والی علت بیان کریں کیوں ضعیف ہے؟ آپ کی ذمہ داری کہ صحت ثابت کریں، آپ پہلے صحت صاحب نے میں نے اسی وقت پوچھا بھی تھا کہ صحت ثابت کرو، آپ نے نظر انداز کیا تھا، آپ صحیح ثابت کریں، علت بیان کریں۔ اور بھائی میں نے کہا نا البانی نے بولا ضعیف ہے، آپ نے صحت ثابت ہی نہیں کیا نا، البانی کو چھوڑے آپ ثابت کریں۔ آپ پہلے صحت ثابت کرو نا، پہلے حجت لانے کے لیے صحت ثابت کرنا ہوتا ہے۔ ایک منٹ، میرا ٹائم آپ نے 20 سیکنڈ لے لیا، میں اپنا ٹائم کلیم کرتا ہوں بھائی، ایک منٹ۔ آپ نے امام حسن مجتبی علیہ السلام والی حدیث جو نقل کی ہے اس کے سند میں دیکھو شیخ صاحب، اس کے سب اسانید میں یہ شخص موجود ہے، اس شخص کا نام ہے محمد ابن حمید ابن حیان التمیمی، یہ کتاب ہے تہذیب الکمال فی اسماء الرجال، ملاحظہ کریں یہاں پر محمد ابن حمید ابن حیان التمیمی الرازی، یہ قال یعقوب ابن شعبہ كثير المناكير، قال البخاري حديث فيه نظر، قال النسائي ليس بثقة، قال الجوزجاني رديء المذهب غير ثقة، وقال فضلك الرازي عندي ابن حميد 50,000 حديث لا أحدث عنه بحرف، میرے پاس 50,000 حدیث ہیں، اس کا ایک حدیث اس کا میں نقل نہیں کروں گا، سب جھوٹ ہے۔ اچھا، پھر یہاں پہ بہت سارے واقعات نقل کرتے ہیں کہ یہ شخص کیوں جھوٹ بولتا تھا، معاف کیجیے گا، یہ پھر کہتا ہے کہ کذاب ہے، یہاں پہ کہتا ہے اسحاق ابن منصور نے کہا کہ میں قسم کھاتا ہوں کہ یہ کذاب ہے، کل شیء کان یحدث ابن حمید کان، بہت سارے یہاں پہ اقوال اس نے نقل کیے کہ یہ شخص کذاب تھا، جھوٹا تھا، اس کذاب جھوٹے کے حدیث کو لے کے آئے ہو، امام حسن مجتبی علیہ السلام والی حدیث، ایک حدیث لے کے آؤ، ہمارا چیلنج ہے آپ سے شیخ صاحب کہ اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے طلاق ثلاث ایک مجلس میں اس کو قبول فرمایا، ایک حدیث لے کے آؤ، نہیں ہے تمہارے پاس، ٹھیک ہے نا، میں نے 11:30 منٹ لیا، آپ لے لیں، آپ ان کا ٹائم زیادہ دینا بھائی۔ جی عمران بھائی دیکھیں صاحب ٹائم زیادہ لے رہے ہیں اور آپ خاموش بیٹھے ہوئے ہیں۔ میں نے ابھی آپ نے سنا ہے کہ میں نے یہ بات کہی ہے کہ آپ نے ٹائم زیادہ لیا اور انہوں نے یہ بالکل کہا ہے کہ آپ بھی ٹائم زیادہ لے لیجیے گا۔ بھائی کوئی کفر ہوا ہے، زیادہ ٹائم لینے کا کیا مطلب؟ رونا شروع 1 منٹ زیادہ کیا ویسے ابرار بھی 1 منٹ زیادہ کیا ٹائم سے۔ آپ مجھے یہ بتائیں اس کو ختم کب کرنا ہے؟ ابھی میں شروع ہوں، مجھے مزید 1 گھنٹے کی ضرورت ہے، بھاگ گئے تو ابھی تو میں آپ کے اشکالات کا جواب دے رہا ہوں نا، ابھی تو میں نے اپنے دلائل کا آغاز تھوڑی کیا، میں ابھی حدیث دکھانے لگا ہوں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے باطل قرار دیا حدیث طلاق ثلاث کو۔ 6 ٹرمز ویسے ہو چکی ہیں، آلموسٹ 2 گھنٹے ہونے والے ہیں، تو آگے دیکھ لیں، ابھی وہ کہہ رہے ہیں 1 گھنٹے کی مزید ضرورت ہے۔ شروع کریں، بسم اللہ۔ انہوں نے جناب میں نے پہلے ہی عرض کیا کہ 2 گھنٹے بہت ہوتے ہیں، انہوں نے جواب تو دینا نہیں ہے، بس بات کو گھمانا پھرانا ہے جو کہ ان کی طبیعت مبارکہ ہے، تو برائے کرم نہ اس کو ختم کرنے کی طرف آئے، ٹائم بتائیں کتنا ہو لگے گا؟ ٹائم لگے گا، کیا کرنا آپ نے، جانا کہاں ہے بھائی؟ 1 منٹ، اس نے جانا کہاں ہے؟ بھاگ رہا ہے نا، وہ دلائل سے ڈر گیا نا، ادھر بیٹھ کے کب ختم کرنا ہے بھائی؟ علمی گفتگو ہو رہا ہے یہاں پہ، کوئی گناہ کا مجلس ہے بھائی؟ ابھی تک اس نے ایک شیعہ حدیث لے کے آیا، ابھی تک اس نے ایک شیعہ حدیث نہیں لایا، ٹھیک ہے نا بھائی؟ ہم سب یہ اپنی کتابوں سے حدیث نقل کرتا، ہم ان کی اپنی کتابوں سے حدیث نقل کر رہے ہیں، سنت نقل کر رہے ہیں، اور اس نے بھاگنا بھائی۔ اور بھائی علم کے مجلس سے کوئی چیز زیادہ پسند ہے آپ کو؟ کوئی فلم دیکھنا آپ نے؟ نہیں، قرآن سے بڑھ کے بھی کوئی دلیل ہوتی ہے؟ لے کے ہم کون سے ہم نے منع کیا کہ قرآن نہیں پڑھنا آپ نے؟ ہم نے پیش کی ہے، ہم نے پیش کر دیا، آپ ماننے کی دکھاؤ بھائی، قرآن کے دکھاؤ بھائی، اگر وہ قرآن میں ہے
طلاق ثلاث کو تو اس کو بدعت، تمہارے علماء بدعت کیوں کہتے ہیں؟ اس کا جواب دیا آپ نے؟ ہم جو نے پھر تم کافر ہو، تم پھر ہم آپ یہ کافر کہتے ہیں، ہیں احناف سب کافر یہ- ہیں کہ وہ کہتے ہیں طلاق ثلاث بدعت ہے. اگر قرآن میں موجود ہے تو بدعت کیوں کہتے ہو؟ بدعت کا مطلب یہ ہے کہ جو ایک طریقہ سنت ہے اس کے خلاف دی جاتی ہے. قرآن سنت کے خلاف ہے، ہم بھی یہی کہہ رہے ہیں، سنت کے ٹھیک ہے. خلاف. باقی یہ واقع ہوتی ہے یا نہیں ہوتی وہ ہم نے قرآن سے بیان فرما دی. بیان کریں، یاللہ بسم اللہ، ہم سننے کے لیے تیار ہیں، ساری رات بیٹھنے کے لیے، بھاگنا نہیں آپ نے. تو آپ کو ابھی 2 گھنٹے کیا سنایا ہے؟ یہ لوگ فیصلہ کریں گے ہم نے جو سنا ہے بھائی نا. مجھے یہی تھا کہ یہ بھاگ جائے گا، تو نہیں، یا تو اپنا ابھی آپ انٹرنیٹ نے کاٹ دے گا شیعہ حدیث نہیں یا لے کے انٹرنیٹ آئے. کاٹ دے گا، شیعہ یہ حدیث بھاگ نہیں- جائے گا. ایک منٹ، میری سنیں آپ. اور بھائی کیوں ٹائم ضائع کرو، اپنی باری ہے، بات کرو نا. میں کر لیتا ہوں بات تو پہلے سن لینا. ابھی آپ جناب یہ کر رہے ہیں، دعویٰ کر رہے ہیں کہ انہوں نے شیعہ حدیث نہیں لیا ہے. ہم نے کب کہا کہ ہم شیعہ حدیث پیش کریں گے؟ مناظرے میں میں آپ کی کتابوں سے حدیث آپ نہیں سے لا کیا رہا، بات ہوئی تھی؟ میں آپ کی کتابوں سے حدیث نہیں لے کے آ رہا. ہوئی تھی؟ وہ تو ہم دریا دلی دکھا رہے ہیں نا. آپ کے لیے تو بہت آسان ہونی چاہیے نا. ہم نے آپ کی اپنی حدیث مان لیا بھائی. تم اپنی کتاب سے ایک حدیث لے کے آؤ نا، صحیح حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مان لیا، قرآن کی آیت پڑھو. اگر آپ کا یہ دعویٰ ہوتا کہ آپ ہماری کتابوں سے پیش کریں تو پھر ہم کہتے ہیں کہ آیا کہ ہم نے اس پہ مناظرہ کرنا ہے یا نہیں کرنا. آپ آصف بھائی ٹائمر لگا دوں اس کو. یہ ویسے بھی بھاگنے کے چکر میں ہے، اسی میں ٹائم ضائع ہوگا. اپنا باری شروع کرو بھائی، پھر آپ کاٹ کے بھاگ جائیں گے. میری پہلے بات مکمل ہوگی پھر آگے گفتگو ہوگی. علی اصغر بھائی پہلے بات ہوگی پھر آگے گفتگو جی بات کرو، آپ جو کہہ رہے ہیں صحیح ہے، جو کہہ رہے ہیں صحیح. نو باری اپنی شروع کرو. نہیں، یہ جعفر صاحب اس کے گواہ ہیں. جعفر صاحب اس کے گواہ ہیں. اس شیخ صاحب نے یہی کہا تھا کہ آپ کی کتب سے بات ہو. اب یہ کہہ رہے ہیں آپ نے شیعہ کتابوں سے روایت کیوں نہیں پڑھی؟ یہ کیسا تک بنتا ہے آپ کا؟ اور بھائی یہ ہماری احسان ہے آپ پر کہ ہم نے آپ کی کتابیں مان لی ہیں، تو بسم اللہ اپنی کتاب سے ثابت کرو. ہمیں پتہ ہے شیعہ جو ہیں اس مسئلے میں قرآن کے بھی خلاف ہے، امت کے بھی خلاف ہے. ثابت کرو، اللہ ثابت کرو. تم اپنا مذہب جو میں نے آپ کی اپنی کتاب سے دکھا دیا ہے کہ میں آپ کا چیلنج ہے، ایک حدیث بھی آپ کے پاس نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طلاق ثلاث کو نافذ کیا ہو، قبول کیا ہو. ایک حدیث دکھاؤ، قرآن کی آیت دکھاؤ. دکھائی ہے یہ تو بسم اللہ دوبارہ دکھاؤ، جو بھی دکھائی غلط دکھائی ہے، جو دکھاؤ دوبارہ دکھاؤ. یہ تو آپ تھوڑے منصف ہیں، آپ تھوڑے منصف ہیں ادھر جو فیصلہ کریں گے آپ. میں تو آپ کا خادم ہوں، نوکر ہوں. میں کہہ رہا ہوں پھر زحمت کریں گے، پھر دکھائے نا. کیا پریشانی کیا ہے؟ آپ نے دکھایا، ہم نے تو نہیں دیکھا بھائی. آپ کہہ رہے ہیں میں نے دکھایا، ایک دفعہ پھر دکھاؤ. پھر فیصلہ آپ نہیں کر سکتے، اس کا فیصلہ آپ نہیں کر سکتے کہ ہم نے صحیح دکھائی ہے غلط دکھائی ہے. آپ کو صرف نقد پیش کرنا ہے، عوام جانے اور روایات جانے. اچھا عمران بھائی صحیح ہے، بالکل صحیح فرمایا. اچھا بہت تحمل مزاجی سے کہ اب مزید اس کو آپ آدھا گھنٹہ آگے کنٹینیو کریں گے یا گھنٹہ؟ یہ ذرا اس کا ان سے پوچھیں اس کو مائنڈ کی ایسے تو یعنی کہ نا ابد سے بحث ہوتی رہے گی، بحث ہوتی رہے گی، ہم چلتے رہیں گے، کوئی نتیجہ ان کو بولنے اس میں ابس کیا، سب احادیث پڑھ رہے ہیں، قرآن کی آیت پڑھ رہے ہیں، بس ہے. دیکھیے کنکلوژن بحث جس طرح آپ لے جا کے بحث ہے، نتیجہ تو نکل نہیں رہا. میں وہی کہہ رہا ہوں کہ نتیجہ آپ کنٹینیو کریں پلیز، ٹائمر لگائیں، کنٹینیو کریں. وقت ضائع ہو رہا ہے، 15 منٹ وقت ضائع ہو رہا ہے شیخ صاحب. دیکھیں یہ گفتگو ہوگی، اس کے بعد اگلی گفتگو ہوگی، یہ 2 ہوں گے بس. بھاگ رہا ہے بھائی، جس کے پاس یہ کہہ رہا ہے کہ ہم اپنا موقف قرآن سے سنت سے ثابت کر رہے ہیں نا، یہ بھاگ رہا ہے. بھاگنے والی بات نہیں. اللہ یاری صاحب پہلے ہم نے شروع کرتے ہی ہم نے کہا تھا کہ 2 گھنٹے ہم گفتگو کریں گے. میں نے قبول نہیں کیا تھا نا، میں نے قبول نہیں کیا تھا نا، میں نے قبول کیا تھا 2 گھنٹہ. پہلے نہیں بتایا تھا، نہیں بتایا تھا. میں نے کہا اللہ کے بندوں میں نے یا تو نہ کہا، میں نے کہا ہے 2 گھنٹے گفتگو ہوگی. اللہ کے بھائی آپ بتائیں، میں نے کہا تھا 2 گھنٹے کافی نہیں ہے. میں نے عرض کیا تھا 2 گھنٹے کافی نہیں ہے. میں ماڈریٹر میری بات سن لیں، کیونکہ میں نے دونوں کے دلائل سنے. آپ نے 2 گھنٹے کہا تھا اور اللہ علی صاحب نے کہا تھا 2 گھنٹے کافی نہیں ہے. اس بارے میں دونوں نہیں ہے بھائی. آپ نے بات اتنا پریشان، اس کا رنگ اڑ گیا ہے، ڈرا ہوا کہ جیسے میں نے ان کو مارا. بھائی میں نے کیا کیا آپ کے ساتھ؟ وہ حدیث پڑھی، آپ کی کتابوں کی حدیث پڑھی ہے نا، ڈر کیوں گئے آپ؟ قسم سے ہنسی آ رہی ہے آپ کی باتوں پہ. کنٹینیو کریں نا قبلہ. 20 منٹ ہو گئے، 20 منٹ ہو گیا ابرار بھائی، ٹائم ویسٹ ہو گیا. 2 ٹرمز تو نکل گئی، کیا کر رہے ہیں آپ؟
بسم اللہ کریں نا. چلیں میں نے دو چیزوں پہ گفتگو کرنی ہے، پھر دیکھ لیتے ہیں. چلیں شروع کریں، ٹائم لگا. قبلہ 12 بجے تک اس کو کنٹینیو رکھیں انشاءاللہ. آپ اپنے 2 ٹرم بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ یاری صاحب، ہم ان کو قرآن پیش کرتے ہیں، حدیث پیش کرتے ہیں. یہ جناب اسلاف کے جناب عبارات وہ بھی تروڑ مروڑ کے پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں، جبکہ امام نووی ہو گئے، امام ابن حجر اسقلانی ہو گئے، ان سب کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاقیں وہ واقع ہو جاتی ہیں. باقی کچھ روایات کے اوپر انہوں نے تبصرہ پیش کیا، جبکہ ہم ان کے تبصرے کے بجائے ان کو احادیث دکھا رہے ہیں. یہ احادیث دکھانے میں کیا ناکام ہو رہے ہیں، تو پھر کبھی سے ادھر سے حوالہ پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں، کبھی ادھر سے پکڑنے کی کوشش کرتے ہیں. جبکہ ان سے پچھلے مناظرے میں بھی یہ بات ہوئی تھی، اور اس مناظرے کی شروع پہلے بھی ہوئی تھی کہ ہم اقوال پیش نہیں کریں گے علماء کے، یا تو قرآن پیش کیا جائے گا یا احادیث یا صحابہ کرام کے آثار پیش کیے جائیں گے. لیکن یہ جناب اقوال کی طرف چلے جاتے، جبکہ امام نووی کا بھی ان کو بھی پتہ ہے، مجھے حوالہ دینے کی ضرورت نہیں. امام ابن حجر اسقلانی کا، دیگر فقہا یہ کہتے ہیں کہ جب ایک مجلس میں 3 طلاقیں دی جائیں تو وہ واقع ہو جاتی ہیں. باقی انہوں نے جو قرآن مجید کی آیت مبارکہ کے اوپر اتنا اشکال پیش کیا ترجمے کے اوپر، کہ آپ نے جو ترجمہ کہا ہے کہ مرتين، اس کا دو مرتبہ اجر دینا، یہ کہاں سے؟ تو میں ان کو ان کے ہی مکتب فکر کا ترجمہ علامہ حسن رضوی صاحب ان کا پیش کرنے لگا ہوں. وہ وَمَن يَقْنُتْ مِنكُنَّ لِلَّهِ وَرَسُولِهِ وَتَعْمَلْ صَالِحًا نُؤْتِهَا أَجْرَهَا مرتين. اور یہ بھی میں اس لیے پیش کر رہا ہوں کہ یہ بار بار کہتے ہیں جی امام فلاں تمہارے نہیں کہا، یہ تم فلاں نے کہا، تو ان کے کہنے پر یہ صرف میں ان کو یہ دے رہا ہوں. یہاں پہ انہوں نے لکھا ہے اے نبی کی بیویوں، تم میں سے جو اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرتی رہے گی، اسے ہم اس کا اجر دگنا چگنا عطا کریں گے. تو یہاں پہ ترجمے بھی انہوں نے واضح طور پہ لکھا کہ ان کو دگنا اجر عطا کریں گے. یہ کوئی نہیں کہا گیا کہ ایک پہلے دے دیا جائے گا پھر وقفے کے بعد دوسرا دے دیا جائے گا. اور یہ جو کہہ رہے تھے نا عام کی بات کر رہے تھے، تو اخص اور عام یہ ہمیں الحمدللہ بڑے اچھے سے پتہ ہے، یہ اخص اور عام کس فن کی اصطلاحیں ہیں. تو بات یہ ہے کہ عام جو ہے الطلاق مرتان، یہ بھی عام ہے الف عین میم کے ساتھ. الطلاق مرتان، اللہ یاری صاحب یہ عام ہے، یہ عام ہے. اس کے اندر فی مجلس واحد بھی آ جائے گی، فی مجلس غیر واحد بھی آ جائے گی، یہ بھی عام ہے اگر آپ اس کے اوپر غور کر لیتے تو. پھر میں نے یہ عرض کہا فَإِن طَلَّقَهَا، اس کے بعد جو آیت مبارکہ آئی ہے اس کے اوپر فا آیا ہے، یہ فا تاکیبیہ ہے. انہوں نے اس کا کوئی جواب نہیں دیا. فا تاکیبیہ، ان کو کیا پتا فا تاکیبیہ کیا ہوتی ہے؟ اس کا جواب انہوں نے وہ پیش کیا ہے، اس کا کوئی جواب نہیں دیا. پھر انہوں نے جناب روایات کو جو پیش کیا ہے، ہم نے جو روایات پیش کی ان کا یہ ناکام جواب دینے کی کوشش کی کہ فلاں امام نے یہ کہا، فلاں امام نے یہ کہا. ہم کہتے ہیں ائمہ کی طرف مت جائیں، آپ احادیث کا جواب احادیث سے دیں. آپ نے صحیح مسلم کی روایت پڑھی، ہم نے صحیح مسلم کی روایت کا آپ کو جواب دیا کہ صحیح مسلم کی روایت جو ہے اس میں غیر مدخولہ کی بات ہے. ہم نے پھر آپ کو ابو داؤد سے ایک روایت دکھائی، آپ نے جناب تھوڑا سا چلاکی کرتے ہوئے البانی صاحب کا حکم دکھا دیا. میں نے پہلے بھی کہا ہے البانی ہو جائے، ابن قیم ہو جائے، ابن تیمیہ ہو جائے، یہ جتنے علماء ہیں یہ اس مسئلہ میں آپ کے ساتھی ہیں، ہمارے ساتھی نہیں ہیں. لہذا یہ ہمارے اوپر حجت ہی نہیں ہے، اس مسئلے میں ان کی تحکیم حجت ہی نہیں ہے. آپ کو میں نے کہا دلالت سے پیش وضاحت کرے کہ یہ روایت سنن ابی داؤد کی کیوں ضعیف ہے. تو آپ نے کہا آپ خود ہی ڈھونڈ لیں. تو میں نے اس کو ڈھونڈ لیا ہے جس بنا کے اوپر اس کو ضعیف کہا گیا، اور اس کا جواب میں نہیں، ہمارے سے پہلے علماء کرام امام ابن حجر اسقلانی رحمت اللہ علیہ اس کا جواب بڑا عرصہ پہلے دے کے چلے گئے ہیں. تو یہ ان کی فتح الباری ہے، فتح الباری میں جلد نمبر 9 ہے، صفحہ نمبر 362 ہے. اس کے اندر انہوں نے اسی روایت کو ذکر فرمایا، اور ذکر فرمانے کے بعد اس روایت کے بارے میں لکھتے ہیں کہ جہاں پہ جو کلام کیا جاتا ہے وہ ایک راوی کے حوالے سے گفتگو کی جاتی ہے کہ اس میں جو ایک راوی ہے وہ مجہول ہے. میں نے سند اس لیے پڑھی تھی شاید یہ سند کے اوپر اشکال پیش کریں گے، لیکن انہوں نے سند کے اوپر اشکال پیش کیا کہ ان غیر واحد والا. تو میں یہاں پہ عرض کرتا چلوں، انہوں نے یہاں پہ اس کا ذکر کیا ہے، یہ ابراہیم بن میسرہ ہے. امام ابن حجر اسقلانی نے اس کی تصریح فرما دی. یہ جو اس میں
رجل کو کہا گیا ہے کہ یہ مجہول ہے، اس بنا کے اوپر یہ حدیث پاک ضعیف ہے۔ تو امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ اس کا جواب یہ دیتے ہوئے ارشاد فرماتے ہیں کہ اس کی سند کے اندر جو غیر راجل آدمی ہے وہ ابراہیم بن میسرہ ہے۔ یہ میں نے آپ کو حوالہ دے دیا ہے، فتح الباری جلد نمبر 9 صفحہ نمبر 362، اس کے اندر یہ روایت موجود ہے۔ اسی طرح حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک اور روایت جہاں پہ انہوں نے نقل فرمائی ہے، اخرج ابو داؤد بسند صحیح من طریق المجاہد قال كنت عند ابن عباس فجاء رجل انه طلق امرأة ثلاث فسكت حتى ظننت انه سيردها اليه قال ينطق احدكم فيرغب وكي ثم يقول يا ابن عباس ان الله تعالى ومن يتق الله يجعل له مخرجا وانك لم تتق الله فلا اجد لك مخرجا عصيت ربك وبانت منك امرأتك۔ تو یہاں پر انہوں نے ایک اور روایت سند صحیح کے ساتھ حافظ ابن حجر عسقلانی نے عبداللہ ابن عباس سے پیش کی ہے کہ ایک شخص ان کے پاس آیا فتویٰ ہے ابن اور اس عباس نے کا، کہا کہ میں نے اپنی وہ ابن عباس کا فتویٰ ہے، حدیث نہیں ہے۔ تو سنیں نا، میں آپ کو عرض کر رہا ہوں نا۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ تو نے اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کی، اگر تو اللہ سے ڈرتا تو اللہ تیرے لیے کوئی نہ کوئی راستہ بنا دیتا، لہذا تو اللہ سے نہیں ڈرا ہے، تیرے لیے کوئی راستہ نہیں ہے، لہذا تیری جو بیوی ہے وہ بائنہ ہو گئی ہے، اس کو طلاق ہو گئی ہے، وہ تجھ سے جدا ہو گئی ہے۔ تو عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ کا ہم نے پھر فتویٰ دکھایا، اور اس حدیث کو انہوں نے البانی سے اس کو ضعیف ثابت کرنے کی ناکام کوشش کی، ناکام سعی کی ہے، تو ہم نے اس کا بھی جواب دے دیا کہ الحمدللہ حضرت جو وہ روایت ہے عمر والی فانفذہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے ان کی طلاق کو نافذ فرمایا۔ انہوں نے اس کا جواب یہ دیا کہ اس حدیث میں آپ نے بڑی ہیر پھیر کی ہے وہ عمر والی، اس کے اندر تو جناب یہ آیا ہے کہ اس وقت لعان کے احکام اتر گئے تھے، تو میری آپ نے بات سمجھی نہیں ہے۔ میں نے پہلے ہی یہ عرض کیا تھا کہ یہ جو لعان والی بات ہوئی ہے یہ اسی وقت احکام نازل ہوئے تھے، یہ کوئی پہلے احکام نازل نہیں ہو گئے تھے۔ آپ اگر اسی روایت کو غور سے پڑھتے، آگے امام ابن شہاب زہری رحمت اللہ علیہ کا قول بھی موجود ہے صحیح بخاری کے اندر، شاید آپ اس کی طرف بھی توجہ فرما لیتے، اس کو بھی دیکھ لیتے تو میں نے جو بات کی تھی وہ غیر پھر نہیں تھی، میں نے صحیح بات کی تھی کہ اس سے پہلے لعان کے مسائل نازل نہیں ہوئے تھے، لعان کے احکام نازل نہیں ہوئے تھے۔ اس موقع کے اوپر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا مسئلہ عرض کیا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تیرے لیے احکام نازل فرمائے ہیں، تیرے لیے احکام نازل ہو گئے ہیں۔ تو فتلعنا، انہوں نے لعان کیا آپس میں، دونوں نے میاں بیوی نے، تو لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو یہ علم نہیں تھا، یہ پتہ نہیں چلا کہ لعان کرنے کے بعد ہماری طلاق ہو جائے گی، ہم جدا ہو جائیں گے، تو اسی لیے ابھی رسول خدا نے ان کو حکم ہی نہیں دیا تھا، ابھی رسول خدا نے ان کو کچھ کہا ہی نہیں تھا۔ وہ خود کہتے ہیں کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امسکتها، ان الفاظ کے اوپر اللہ یاری صاحب آپ غور کر لیتے تو آپ کو کسی اور کی طرف سہارا لینے کی ضرورت نہیں پڑنی تھی، لیکن آپ نے کسی اور کی طرف سہارا لینے کی کوشش کی۔ ہم آپ کو حدیثوں کی طرف لے کے آتے ہیں، قرآن کی آیت کی طرف لے کے آتے ہیں، اور آپ جناب علماء کی طرف چلے جاتے ہیں، اور علماء وہ جن کا اتفاق ہے کہ جب 3 دے دیں گے تو 3 واقع ہو جائیں گی، جب 3 طلاقیں دی جائیں گی تو 3 واقع ہو جائیں گی، لیکن آپ اس کے باوجود ان کی طرف جاتے ہیں، جبکہ ہم آپ کو حدیث دکھاتے ہیں وہی صحیح بخاری والی حدیث حضرت عمر والی 5259، اس کے اندر کیا لفظ ہے؟ جب انہوں نے لعان کر لیا، وہ کہتے ہیں فتلعنا، ہم نے لعان کیا، وانا مع الناس عند رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم رسول اللہ کے پاس سے، فلما فرغا، جب وہ دونوں لعان سے فارغ ہو گئے، قال عمر، تو عمر نے کہا کذبت علیہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان امسکتها، اگر میں اس کو ٹھہرا لوں، اگر میں اس کو روک لوں تو میں نے تو پھر تکذیب کیا ہے۔ تو فطلقها ثلاثا، یہاں پہ غور کر لیتے، کہتے ہیں کہاں لکھا ہوا ہے فی مجلس، یہاں لکھا ہوا ہے فطلقها ثلاثا، یہاں بھی تاکیدیہ ہے کہ جب انہوں نے یہ معاملہ دیکھا اور لعان کر لیا تو انہوں نے کہا میں اپنی بیوی کو ٹھہرا لوں تو یہ تو تکذیب ہوگی، تو کہتے ہیں فطلقها ثلاثا، میں نے 3 طلاقیں دی،
اب حضرت عویمر نے 3 طلاقیں دی اپنی بیوی کو قبل ان یأمرہ رسول اللہ کے حکم سے پہلے، رسول اللہ کے ارشاد سے پہلے، رسول اللہ کے احکام سے پہلے۔ تو یہ حدیث واضح دلالت کر رہی ہے۔ کسی غیر جانبدار بندے کو بھی یہ حدیث دکھاؤ نا تو وہ بھی یہی کہے گا کہ اس سے جو فی البداہت معنی سمجھ آ رہا ہے، جو فی البداہت مفہوم نکل رہا ہے، وہ یہی نکل رہا ہے کہ جب انہوں نے لعان کر لیا تو حضرت عویمر نے سوچا کہ اگر میں اب بیوی کو رکھتا ہوں تو پھر تکذیب ہو جائے گی، لہذا انہوں نے طلاق دے دی 3 حضور کے حکم سے پہلے اور اپنی بیوی سے جدا ہو گئے اور حضور نے نافذ فرما دی سنن ابی داؤد کی روایت کے مطابق۔ ان کے پاس 1.5 منٹ مزید ہے، 1.5 منٹ مزید، 1.5 منٹ ہے۔ اچھا ٹھیک ہے، میرا ٹائم پورا ہو گیا، میرا ٹائم زیادہ نہیں لیتا، نہیں لینا۔ چل